बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं साइम खान और मेरे साथ हैं आमना। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशाइंद हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ, कुछ दिन थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हम आगे बड़ी मज़ेदार खबरें लेके आपके पास। डोनाल्ड ट्रंप जो कि सबकी निगाहों का मरकज़ बने हुए थे, कहते कुछ थे करते कुछ थे, फाइनली जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं MOU के ऊपर वो हो गए हैं जनाब। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या एक स्पेक्टिकल दिया वो सिग्नेचर्स करते हुए। साथ साथ मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने भी सिग्नेचर्स कर दिए हैं। बट वो दिन फाइनली हमने देख लिया, हमने विटनेस कर ही लिया, जिसका हमें इतने दिनों से इंतजार था और सब सोचते थे कि जंग कौन खत्म कराएगा, कैसे खत्म होगी। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने वो कहीं ना कहीं करवाई। लेकिन साइम, इस चीज़ में हम इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा, और पाकिस्तान ने जो पॉजिटिविटी दिखाई सारी चीज़ों में, इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो हमने देखा कि किस तरह हमारे फील्ड मार्शल बार बार ईरान का दौरा कर रहे थे, हमारे वज़ीर दाखिला साहब बार बार ईरान का दौरा कर रहे थे, वहाँ से उनके हुक्मरानों से बात कर रहे थे, जो उनके इस वक्त हुकूमत में बैठे लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। इस सब में जो तारीखी मनाजिर थे वो MOU साइनिंग तकरीब के थे, वो पहले आपको मनाजिर दिखा देते हैं। ये देखिए जनाब, ये अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा सिग्नेचर्स कर रहे हैं, और उसके बाद बाकायदा के लिए क्लैप भी की जाएगी, जो कि क्लैप डिजर्विंग वैसे काम तो किया है डोनाल्ड ट्रंप ने आफ्टर सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये हम देख सकते हैं कि फाइनली पीस डील की जो MOU था, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स थे वो तो हो चुके थे, लेकिन अब ये रस्मी तौर पर फिजिकली भी सिग्नेचर्स किए हैं। और प्रॉपर जो दस्तखत की सेरेमनी होगी वो फ्राइडे को होगी स्विट्ज़रलैंड में, जिसकी मेज़बानी जो होस्ट है वो पाकिस्तान करेगा। बिल्कुल, ये तारीखी लम्हात थे और ये तारीख में लिखे जाएंगे और बड़े सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज़ हुई है सिर्फ पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, जो पूरी दुनिया है, जो कि एक तबाही के दहाने पर थी। ख़ास तौर पर मुआशी तौर पर हम देख रहे थे कि बहुत एक डाउनफॉल आ रहा था ममालिक की मईशत के अंदर, उसको एक दफ़ा से फिर से रिवाइव किया गया है। और हमने देखा कि ये तारीखी मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। चूँकि ये पहले दस्तखत कर दिए गए थे, लेकिन इनकी जो वीडियोज़ हैं अब जारी की गई हैं, और दूसरी जानिब ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी जानिब से भी दस्तखत किए और उनकी जानिब से भी कुछ तस्वीर उनके मीडिया ने जारी की है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर जो सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि दोनों फरीकैन ने दस्तखत कर दिए, दोनों तरफ से विजुअल्स हमें देखने को मिले, तो दिल को थोड़ा सुकून आया कि एटलीस्ट अब कोई ऐसा फरीक नहीं है कि जो रजामंद ना हो। मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने भी पेपर पकड़ के बाकायदा उनके सिग्नेचर्स थे और वो पिक्चर, ये तारीखी मनाजिर है। यूर सो राइट आमना, कि ये जब मौरख लिखेगा तो सुनहरी हरूफ में लिखेगा, ये बच्चों को हिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे और दिखाए जाएंगे ये विजुअल्स। ये मसूद पेज़ेश्कियान साहब है, और ये जो MOU था पीस डील का बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, उसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त मनाजिर हैं, और याद रखने वाले याद रखेंगे भाई ये मनाजिर। और साइम, अगर आपको याद होगा, जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था तो जो हमारा हमसाया मुल्क था उसने कितनी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि ये चौधरी बना फिर रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने बन के दिखाया है, पाकिस्तान ने सालिस बन के दिखाया है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी पॉजिटिविटी की वजह से इस दुनिया को एक तबाही से बचाया है। हम देख रहे थे कि किस तरह से जो मईशत है वो ममालिक की मुतासिर हो रही थी। जो हुर्मुज़ एक बंद हुआ था उसके बाद क्या सूरत हाल थी, पाकिस्तान ने इटसेल्फ उससे बड़ा नुकसान उठाया, हमारे पड़ोसियों ने बड़ा उससे नुकसान उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया। और इसके पीछे पाकिस्तान में जो अहम किरदार अदा करने वाले थे हमारे वज़ीर आज़म साहब थे, उसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब थे। फील्ड मार्शल की हमने जो शब रोज़ मेहनत देखा किस तरह से वो बार बार ईरानी क़यादत से राब्ते में थे, उनसे बात कर रहे थे, पैगामात का तबादला हो रहा था, किस तरह से एक एनर्जी थी, वो एक पॉजिटिविटी थी कि इस चीज़ को ठीक करना है, और वो ठीक करके आज दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हमने देखा कि MOU जब साइन हुआ तो एक नई पॉजिटिविटी आई। हमने तेल की कीमतों में पिछले 3 रोज़ में जो कीमतें कम होती हुई देखी, वो भी सबके सामने है। डिक्रीज हुई लंदन ब्रेंट एंड WTI। और ये चीज़ें, ये जो आज हम मनाजिर देख रहे हैं, ये एक दिन कुछ घंटों की बात नहीं है, इसके पीछे मुतादिद सेशंस हैं, मुतादिद दौरे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, दिन रात की मेहनत है। और जिस तरह से फील्ड मार्शल ने आला मिलिट्री डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया, हार नहीं मानी। एक पॉइंट, बहुत से पॉइंट्स वैसे ऐसे आए थे, खास तौर पर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा बंद हुआ था,
تھا سب پریشان ہو گئے تھے, ہوپس سب نے ہوپس چھوڑ دی تھی کہ اب کیا ہوگا, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ابھی جنگ کو کون رکوائے گا. فیلڈ مارشل نے انتھک محنت کی. اچھا, اور امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ دونوں فریقوں, امریکہ کی بات کر لیں یا ایران کی بات کر لیں, دونوں کو فیلڈ مارشل کے اوپر بے حد ٹرسٹ تھا اور انہوں نے اس ٹرسٹ کی لاج رکھی اور بغیر کوئی جنگ لڑے جنگ کا خاتمہ کروایا. آپ دیکھیں کہ ایران اور امریکہ 47 ایئرز آف ٹینشن, سینکشنز, کبھی ڈائریکٹ ڈپلومیسی میں انگیج نہیں کیے تھے. ان دونوں فریقوں کو ایک میز پر لا کے بٹھانا اسلام آباد میں, اس کے بعد پھر وہاں سے سیز فائر ہونا, اور اس کے بعد الحمدللہ آج ہم یہ بھی مناظر وٹنس کر رہے ہیں, تاریخی مناظر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیس ڈیل کا جو ایم او یو تھا انیشیل, اس کے اوپر الیکٹرانک سگنیچرز ہو چکے ہیں. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ویسے کوئی موقع ہاتھ سے جانا نہیں دیتے اپنے آپ کو سینٹر آف اٹینشن رکھنے کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہائی لائٹ جو ہے نا وہ ساری میرے اوپر ہو. تو جب انہوں نے سگنیچر کیے تو ان کا تو اورا دیکھنے والا تھا نا, ان کی باڈی لینگویج اور ساتھ میکرون سے وہ ہاتھ میں لا رہے تھے, اور مطلب کہ زبردست مناظر تھے. اچھا, امریکہ اور ایران کے درمیان جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط تھے وہ ہو گئے ہیں. ناٹ ٹو فرگیٹ, یہ جو دستخط ہو رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام آباد میمورینڈم, اسلام آباد ایم او یو کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر ایک ٹویٹ لکھی اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایم او یو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا, ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز دوبارہ کھول دے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت بے لوث خدمات کے باعث تاریخی پیش رفت ہوئی, اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا بھی کیا. بالکل, اور جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو جتنا بھی کریڈٹ دیا جائے, جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے, اور یہ بھی کہا کہ امریکی صدر کی سفارتکاری نے ممکنہ بڑے تصادم کو روکا. اسی پر بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر ٹائر بابر علاؤالدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر علاؤالدین صاحب, پہلے تو آپ کو بھی بہت مبارک ہو کہ ایم او یو پہ جو دستخط کی تقریب تھی اب اس کی ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی ہیں, دنیا نے وٹنس کر لیا ہے کہ ایم او یو پہ دستخط ہو گئے ہیں. باقاعدہ طور پر اب جو ہرمز ہے وہ کھلنے جا رہا ہے. اس سارے اقدام کو, جو پچھلا سارا پروسیس چلا ہے, اس کو کس طرح سے بیان کرنا چاہیں گے آپ؟ جی, بہت آپ کا شکریہ. یقیناً جیسے آپ نے کہا یہ تاریخی لمحات ہیں, اور آنے والی نسلیں جب یہ دیکھیں گی تاریخ کے اوراق میں تو یقیناً ہر پاکستانی اس میں بہت فخر و خوشی محسوس کرے گا. آپ دیکھیں, ایک تو تقریب چاہے کل باقاعدہ تقریب جنیوا میں ہوگی جس میں پرائم منسٹر اور آرمی چیف بھی ہوں گے, اور لیکن یہ الیکٹرانک سگنیچرز ہیں. آپ دیکھیں اس میں میمورنڈم آف اسلام آباد, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اسلام آباد کا نام درج ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں, یہ تاریخی جو دستاویز ہے اس پہ امریکی صدر کے سائن ہے, اس پہ ایران کے صدر کے سائن ہے, اور ایک میڈیٹر کے طور پہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے سائن ہے. یہ دنیا کے لیے کوئی ایک عام سی بات نہیں ہے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت, اس کا جھگڑا ایران کے ساتھ ایک اور ملک کے ساتھ, دونوں کے درمیان صلح کرائی پاکستان نے, اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے بینگ اے میڈیٹر اس پہ سائن کی ہے. یہ واقعی آپ کے پاس اتفاق کروں گا تاریخی دستاویز ہے, اور یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہم سب جانتے ہیں. 40 ڈیز کی وار جب پاکستان کی کوششوں سے جب وہ وار 8 اپریل کو سیز فائر ہوا عارضی طور پہ, اس دن سے لے کے آج تک پاکستان کی فوجی اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے کسی لمحے بھی ہمت نہیں ہاری, کسی لمحے انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. بیچ میں بہت سارے ایسے پوائنٹس آئے کہ پوری دنیا نے گیو اپ کر دیا. امریکی صدر کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, ان کے بیانات کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کریٹ ہوتے رہے ہیں. پھر ایران کی طرف سے بھی ریبٹلز آتے رہے ہیں. آبنہ ہرمز جب بند ہوئی, اکانومی کے اوپر بہت اس کا شدید دباؤ آیا, نہ صرف دنیا کی اکانومی, پاکستان کی اکانومی بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی. ہر پاکستانی نے اس کی پرائز پے کی ہے. اور جو سپوائلرز ہیں جس میں آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا ہے اسرائیل کے ساتھ, ان کا ہر وقت یہ کردار ہے, ہر وقت کوشش ان کی یہ رہی ہے کہ یہ نہ ہو, پاکستان کا سینٹر سٹیج کے اوپر نام نہ آئے, پاکستان کا کردار نہ آئے. دوسرے ممالک کو وہ کہتے رہے ہیں اور بعض کا تو ٹونٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ بڑے چودھری بنے پھرتے ہیں, ان کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے ملٹری ڈپلومیسی کی نئی ٹرم دنیا میں متعارف کرائی ہے. یہ بھی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ فوج کے سربراہ جنگیں لڑنے میں, جنگوں کی پلاننگ کرنے میں تو مہارت رکھتے ہیں. یہاں پر پاکستان کی فوج کے سربراہ نے ایک ایسا تنازع رکوانے میں اور اس کو پھر بتدریج ختم کرنے میں ایسا بنیادی کردار ادا کیا ہے کہ دنیا اس کی معترف ہے. بابر صاحب, ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اس ڈائنامک کے اندر کہ
اب ہم ذکر کیا کرتے تھے زائنسٹ لابی بڑی اسٹرانگ ہے, بڑی انفلوئنشیل ہے امریکہ کے اندر. ڈونلڈ ٹرمپ تو وہی کر رہے ہیں جو زائنسٹ لابی ان کو کرنے کا کہہ رہی ہے. آج فیلڈ مارشل کی کاوشوں کے باعث ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن بھی آ گیا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نہایت خفا ہیں نتن یاہو سے, چاہے وہ ان کو کال کر کے کھری کھری سنانا ہو, چاہے وہ کال کر کے ان کو گالم گلوچ بھی کر دیتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل لیبنان پر حملے کر رہا ہے, اس بات پہ وہ شدید خفا ہیں, برہم بھی ہوئے اسرائیل کے اوپر. دوسری چیز ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے میں بھی جو ایک لچک ہم نے دیکھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو ہم ورلڈ اکانومی میں ویلکم کریں گے, ایران اپنا آئل فریلی ٹریڈ کر سکے گا. تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے جو فروزن ایسیٹس ہیں یا جو ایران کے جو فروزن اکاؤنٹس ہیں وہ ہم اب منجمد نہیں رکھیں گے, وہ ہم ریلیز کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی کرتے رہے تو ڈالر کی قدر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, کوئی ڈالر میں ٹریڈ نہیں کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے میں جو لچک آئی ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی واقعی غیر معمولی چیز ہے. کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کے صدر جو ہیں اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے صدر, وہ نیتن یاہو یا اسرائیل کے پرائم منسٹر کو کس طریقے سے بولی کریں گے. وہ دنیا کو بولی کرنے میں تو اپنی ایک ان کی شہرت ہی یہ ہے, لیکن نہ صرف انہوں نے بولی کیا ایک موقع پہ نہیں کیا, ایک سے زیادہ مواقع پہ کیا. اور جیسے آپ نے کہا جو کچھ لیکس لوگوں کی سامنے میڈیا کے تھرو آئی ہیں, واقعی کافی ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے, گالم گلوچ بھی ہوئی, امریکی وائس پریزیڈنٹ کی ہوئی, اور یہاں تک کہا گیا نیتن یاہو کو کہ تم نے ہمیں اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا, تمہاری وجہ سے امریکہ دنیا میں تنہا ہوا ہے. یہ فرسٹریشن ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنا کہ لبنان پہ جب آپ حملے کرتے ہیں اور اس سے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. امریکہ از ناٹ یوز ٹو سیئنگ دیز تھنگ, وہ خود بھی تو یہی کرتے رہے ہیں, لیکن اسرائیل کو یہ کہنا اور اسرائیل کو یہ کہنا کہ اگر تم نے دوبارہ یہ حملے کیے تو پھر امریکہ سے اپنے آپ کو علیحدہ پاؤ گے, پھر یہ تمہاری اپنی جنگ ہوگی. اور اب آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک دن بھی جنگ آج خود نہیں لڑ سکتا. اور یہاں تک کہہ دینا کہ اسرائیل کا وجود بھی امریکہ ہی کی وجہ سے ممکن ہوا اور آج تک قائم ہے, یہ واقعی بہت انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھی. اور ایران کی طرف ان کا رویہ 47 ایئرز کی اینیمیٹی, ایک لمحے یہ کہنا کہ ان کو تہذیب مٹا دوں گا, ان کو صفحہ ہستے سے مٹا دوں گا, اسی ایران کے متعلق ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم گریجولی اس کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں گے, اس کے ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم توجہ دیں گے, اس کے کچھ ایسڈ بھی فریز جو ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی ہم انفریز کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ تیل کی اجازت بھی دیں گے محدود اس کے کوانٹٹی میں بیچنے کی. واقعی یہ چیزیں پہلے کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی, لیکن بات وہی ہے. اتنی سنسیریٹی سے جب پاکستان نے کوشش کی, اور ہمارے پہلے دن سے ہمارا ایمفیسس یہ تھا, چاہے وہ فیلڈ مارشل آصم منیر ہے یا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, امریکی لیڈرشپ سے بھی ایرانی لیڈرشپ سے بھی, کہ آپ کو ان ایکسٹریم پوزیشنز کو چھوڑ کے لچک دکھانی پڑے گی, تبھی جا کے مسئلہ حل ہوگا. آج جب دیکھ لیں سب نے ہاتھ باندھ لیے, سب پیچھے ہٹ گئے, سب نے گیو اپ کر دیا. نہیں گیو اپ کیا تو پاکستان کے آرمی چیف نے نہیں کیا اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے نہیں کیا. اور چونکہ دونوں کی کوششیں سنسیریٹی کے اوپر, خلوص کے اوپر مبنی تھی, ہمارا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا. اور دنیا یہ بھی لکھے گی کہ پاکستان کی کوششوں سے تیسری عالمی جنگ رکی, پاکستان نے اس تباہی سے دنیا کو بچایا. آج شاید کچھ لوگ ریئلائز نہ کر رہے ہوں, بالکل وقت یہ ثابت کرے گا ریئلائز کرنا تو دور کی بات, کچھ لوگ تو ابھی بھی بے یقینی کی صورتحال میں ہوں گے کہ یہ ہو کیسے گیا, کیونکہ یہ تو بڑی ایک ناممکن سی چیز لگ رہی تھی. اگر ہم پچھلے 4 ماہ کا جائزہ لیں تو ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ ہمیں لگا تھا کہ یہ دوبارہ سب چیزیں شروع ہو جائیں گی, لیکن ہم نے دیکھا ہے آج کا MOU پہ دستخط ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے وزیر داخلہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ صحیح بات کو اتنا پرسیو کر رہے تھے کہ انہوں نے بار بار ایرانی قیادت کو بھی کہا کہ آپ یہاں غلط ہیں, اور امریکہ کو بھی یاد دہانی کروائی گئی کہ آپ یہاں غلط ہیں, اب یہ چیزیں آپ دیکھ لیں آپ کو کس طرح سے آگے لے کے چلنی ہے؟ جی ان کی یاد دہانی کی بنیاد پر تو ان کو پھر ریئلائز ہوا نا. اور جس طریقے سے ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ جا کے انہوں نے ملاقاتیں کی, 2 دورے تہران کے کی, ہم سب جانتے ہیں ایران کی جو وہ لیڈرشپ جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ تو دنیا سے کٹ آف ہے, ان کے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں کرتا, وہ تو ہائیڈنگ میں ہے. ان کے ساتھ جا کے رابطہ کرنا, پھر پچھلے دنوں میں فیلڈ مارشل نے ایک ایرانی سپریم لیڈر کو ایک لیٹر بھی لکھا, یہ آپ باتیں کہہ رہی ہیں یہ اسی لیٹر میں یا انہی کمیونیکیشن کے تھرو جو کہ کمیونیکیٹ وزیر داخلہ بھی کرتے رہے ہیں, اور پرائم منسٹر اپنی لمبی ٹیلیفونک گفتگو میں ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ کرتے رہے. اور امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کون بات کرتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو چانس ہی نہیں لیتا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اگر بات کی ہے تو ہمارے آرمی چیف نے کی اور پرائم منسٹر نے کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہمیشہ سے الفاظ استعمال کیے ہیں فیلڈ مارشل آصم منیر کے بارے میں اور پرائم منسٹر کے بارے میں, یہ دنیا نے سارے سنے ہیں, دیکھیں, اور اٹ از انبلیویبل. میں پرسنلی چونکہ جانتا ہوں
आर्मी चीफ को मुझे पता है जितना पेशेंस उनके अंदर है, जितना सिंसियरिटी और पर्पस से वो काम करते हैं, और जितना अप फ्रंट होके वो जो बात कहनी होती है वो कहते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती, उसमें सबकी जो ओवरऑल इज्तिमाई बेहतरी की बात होती है, तभी उनकी बात सुनते भी। अदरवाइज इस तरह के माहौल में जो हमारा पिछले 80 ईयर्स में दुनिया में जो हमारा इन लोगों ने, हमारे दुश्मनों ने, बिलखुसूस हिंदुस्तान ने जो क्लाउड बनाया हुआ था, उसके अंदर है कि इतना कुछ अचीव कर लेना, ये वाकई अनबिलीवेबल है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। हिंदुस्तान में यकीन सफ़े मातम है, वहाँ पर उनके आप इंटरनल गुफ्तगू सुने, उनके लोग जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं हिंदुस्तान को कि आपने पाकिस्तान के दुश्मन ने अपने आप को इतना कॉर्नर कर लिया है कि आज आप इररेलेवेंट है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह रेलेवेंट है। अभी पाकिस्तान को उस तरीके से लॉबी ऑफ को करनी है, पाकिस्तान को लॉबिंग की ज़रूरत नहीं है, और इसराइल तो हम सब जानते हैं। ओवरऑल ऑल सेड एंड डन मैं समझूंगा, मैं कहता हूँ, ये सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान का किरदार तारीखी रहा है, अल्लाह ने हमारे मुल्क को इज्जत दी है, और ये चीज़ें आगे चल के अब देखेंगे। अभी नेक्स्ट 60 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें इन चीज़ों को हतमी शक्ल में हमने देनी है, और इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं जब 60 डेज के बाद ये सब लोग इस्लामाबाद आएंगे, और यहाँ पर अब देर पर अमन के लिए एक ऐसा मुआहदा यहाँ पर वजूद में आएगा, उसके ऊपर दस्तखत होंगे, जिसकी बुनियाद पर हकीकी इस खित्ते में बिलखसूस और दुनिया में बिलअमूम तरक्की की नई राहें खुलेंगी। और मिडल ईस्ट का इशू है, मुझे पूरा यकीन है ये भी उसके लिए एक ओपनिंग है कि जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है मशरक़ वस्ता फ़लस्तीन का, जिसके ऊपर पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड है, वो भी इंशाल्लाह ऐसे ही हल होगा। बाबर साहब, अगर हम आज से 4-5 दिन पहले की बात करें तो हम तजियाकार भी हमें यही बताया थे, और हम भी यही परेशान थे, बल्कि पूरी दुनिया परेशान थी कि इसराइल एक स्पॉइलर है, और ये जो फ्राइडे को जो MOU साइन होने जा रहा है, इसके बाद जो 60 डेज़ हैं जो कि बड़े क्रूशियल हैं, इसमें इसराइल कोई ना कोई जारहियत कर सकता है, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है, ख़ासतौर पर नेतन्याहू जिनके सर पर जंगी जुनून सवार है। बट आज जब हम बात कर रहे हैं, कल जो हमने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सुने जिसमें वो कहते हैं कि इसराइल को हिजबुल्लाह से बेहतर तरीके से बर्ताव करना चाहिए, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इसराइल के साथ इख्तलाफ है हमें इस मामले पर कि वो लेबनान के ऊपर क्यों हमले कर रहा है। आपको लगता है कि अब जो नेक्स्ट 60 डेज़ होंगे फ्राइडे वाली डील के बाद, इसराइल नेतन्याहू वोंट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो रहेंगे, क्योंकि उसकी साइकी ये है, उनकी थ्योरी ये है, उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट भी यही है। प्रॉब्लम तो वो रहेंगे, उनको आदत नहीं है इन बातों की, इन चीज़ों की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो डायरेक्टली हमले तो ईरान पर उन्होंने क्या कर, लेकिन इंस्टिगेट वो करते रहेंगे। अब देखिए इस पूरी वॉर में उन्होंने इंस्टिगेट किया सऊदी अरेबिया को कि वो ईरान के अगेंस्ट रिएक्ट करे, कतर को इंस्टिगेट किया, पाकिस्तान ने वो नहीं होने दिया। अभी वो लबनान पर जो अटैक्स कर रहे हैं, बावजूद इसके कि दुनिया मना कर रही है, अमेरिका मना कर रहा है, ये भी एक इंस्टिगेशन है कि इस इंस्टिगेशन में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए जिससे ये पीस प्रोसेस जो है ये दोबारा से डी रेल हो। लेकिन चूंकि सब लोग कमिटेड हैं, सबको इस चीज़ का एहसास है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अमेरिका को बजाते खुद भी एहसास हो गया कि इसराइल किस हद तक उनको एम्बैरेसिंग सिचुएशन में लेके आ गया। तो नेतन्याहू की ख्वाहिश तो रहेगी, वहाँ पर इंतखाबात भी होने हैं अक्टूबर में, लेकिन उसके लिए भी इतना आसान नहीं है। बहरहाल वो स्पॉइलर के तौर पे है, रहेगा, सबको उसके बारे में बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान के साथ उसका जो नेक्सस है, सबको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोई ऐसी फॉल्स फ्लैग टाइप ऑफ एन एक्टिविटी ना करे, जिसमें हिंदुस्तान वैसे ही काफ़ी उनकी एक्सपर्टीज़ है, कि जिससे ऐसी कोई गलतफहमी पैदा हो, ख़ास तौर पे कोर इशू जो आपने हुर्मस का है या ईरान के जौहरी प्रोग्राम का है, उस सिलसिले में चूँकि ईरान कहता है कि लेबनान को भी साथ इसके अटैच करे। 60 डेज़ में इन्हीं बातों पे आगे जाके डिटेल में डिस्कशन होनी है, कि जब तक लेबनान के और हिजबुल्लाह के इशूज़ एड्रेस नहीं होते। अच्छा बाबा साहब, हमने ये सारी सूरत हाल भी देखी, हमने मुआशी तौर पर दुनिया जिस नहज पर पहुंच चुकी थी वो भी देखा। अब आगे की तरफ अगर हम देखें और थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, अगर पाकिस्तान अपने बारे में सिर्फ सोचे, तो आप समझते हैं कि इस मुआहदे के बाद और आगे जो 60 रोज़ आप कह रहे हैं जिस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें मामला तय पा जाते हैं, तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कुछ चीज़ें पेंडिंग रहती हैं, जिसके अंदर एक गैस पाइपलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान की मईशत के लिए, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों पर भी पेशरफ्त होने जा रही है? इन चीज़ों पर भी, जिन चीज़ों पर रखना था, रुकावटें थी, वो ख़त्म होगी? ये सिर्फ इन चीज़ों पर नहीं, इंशाल्लाह इतने ज़्यादा एवेन्यूज हैं। देखें इस खत्ते में 40 दिन तक बहुत खतरनाक जंग रही है, बहुत तबाही हुई है, ईरान की बहुत डेवस्टेशन हुई है। वो तो मीडिया दिखाता नहीं है, जब मीडिया दिखाएगा पता चले। ईरान में रिकंस्ट्रक्शन होनी है, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को असरे नौ हमने रीबिल्ड करना है। पाकिस्तान के लिए गल्फ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप देखिएगा सऊदी अरबिया और कतर का जो आउटलेट
کردار رہا ہے وہ بڑا ڈسائسو رہا ہے. تو بہت ساری اپرچونٹیز ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن تو ایک میجر ایشو ہے ہی ہے جو کہ انشاءاللہ ریزالو ہوگا. ہمارے انرجی کے بہت سارے میجر پرابلم ریزالو ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایران میں جو لولی، بہت شکریہ بابر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. شامل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی نغمانہ ہاشمی صاحبہ، سابق سفیر ہیں. تھینک یو ویری مچ نغمانہ صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد ہو، آپ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں اور ہم سب ہیں، خاص طور پر پوری دنیا کے آل دا ورلڈ سٹیزنز. جاننا میں آپ سے چاہوں گا کہ پاکستان کی میزبانی میں فرائیڈے کو اب یہ حتمی جو ایک ایم او یو ہے، یہ اس پہ فزیکل سگنیچرز ہونے جا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں ورجن اسٹاک ریزورٹ میں. پاکستان کے کردار کی اگر ہم بات کریں اور پاکستان کی ان تک کاوشوں کی محنت کی بات کریں، میں چاہوں گا آپ کچھ جملے اس پہ ادا کریں اور تھوڑی روشنی ڈالیں، ایک ریکیپ دیں ہمیں کہ کتنے دنوں کی، کتنی راتوں کی محنت تھی اس کے پیچھے. شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے اپنے پروگرام میں موجود کرنے کا، اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا بھی مبارکباد کی مستحق ہے، اور سب سے زیادہ جو ڈیزرونگ ہے وہ آف کورس ہماری پولیٹیکل، ملٹری اور ڈپلومیٹک لیڈرشپ کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے بہت ہی سمجھداری سے، سگیاسٹی سے ایک اسٹریٹجک ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایز اے میڈیٹر نہ صرف پیش کیا بلکہ یہ پروف کر دیا کہ پاکستان کے علاوہ اس وقت اس تنازع میں کوئی اور میڈیٹر بن ہی نہیں سکتا تھا. خاص طور پہ جب سے ہمارا لاسٹ ایئر کا کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ ہوا تھا اور اس میں ہم نے جس مضبوطی کا، جس اسٹریٹجک پاور کا مظاہرہ کیا تھا اور پولیٹیکل یونٹی اور پولیٹیکل سگیسٹی کا مظاہرہ کیا تھا، اس وقت سے ہی آپ دیکھیں کہ معاملات پاکستان کے چینج ہونے شروع ہو گئے تھے. اور جو ایک نیریٹو تھا پاکستان کے بارے میں کہ یہ صرف یہاں سے نیگیٹو خبریں آتی ہیں یا ٹیررزم کی خبریں آتی ہیں، تو وہ لوگوں کا یکدم جو ایک امیج تھا پاکستان کے بارے میں وہ چینج ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جیسے ہم نے پہلا جو لاسٹ ایئر اٹیک ہوا ایران کے اوپر، تو اس میں بھی ہمارا بہت مثبت کردار تھا جس نے ایران کو یہ دوبارہ یقین دہانی کرائی کہ ان کا دوست انڈیا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ان کا سچا دوست، نیبر ہے جو ان کے ساتھ مشکل وقت میں ہر وقت کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا، وہ پاکستان ہے. تو آئی تھنک ہمارا جو ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے وہ ایک تو بنیان المسلوق کی وجہ سے، اور اس کے بعد ایران کو جیسے ہم نے سپورٹ کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب یہ کانفلکٹ ہوا تو اس سے پہلے بھی اس کے کچھ ایسے ایونٹس ہیں جو اس سے پہلے ہوئے تھے، جس میں بورڈ آف پیس تھا، جس میں پاکستان نے جس بھرپور طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کی، اور مارکہ حق کے بعد بھی جیسے ہم نے بھرپور طریقے سے دنیا میں جا کے یہ ان کو باور کروایا کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے، ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے، ایک مڈل کنٹری ہے، اور مطلب مڈل پاور ہے جو بہت اسٹریٹجک ریجن میں رہتی ہے. اور پورے مسلمان ممالک جو ہے وہ نہ صرف اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ، تو بالکل ہی ہمارا جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے لیے اور عرب ممالک کے لیے، وہ یک دم اس میں بہت بڑا بوسٹ آیا. اور پھر جیسے ہم ایران کا جب کانفلکٹ شروع ہوا تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے کانفلکٹ شروع ہونے کے بعد اپنی ڈپلومیسی نہیں سٹارٹ کی تھی. ہم نے جیسے ہی اگر میں اپنا جملہ ختم کر لوں، جیسے کہ ہم نے شروع ہی میں جیسے ہی یہ باتیں سامنے آنا شروع ہوئی تھیں کہ شاید اب امریکہ اٹیک کی تیاری کر رہا ہے، تو ہم نے بھرپور اس کو روکنے کی ڈپلومیٹک کوششیں شروع کر دی تھی. اور اٹیک ہونے کے بعد تو دیکھیں صرف ایک پاکستان ایسا ملک ہے جس پہ امریکہ کا بھی فل کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہے، ایران کا بھی ہے، مسلمان ممالک کا ہے، چین کا ہے، روس کا ہے، یورپین ممالک کا ہے. تو اس وقت دنیا میں جو پاکستان کی امپورٹنس ہے اور ان کی جو ویژن اور انتھک محنت ہے اور شٹل ڈپلومیسی ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کا سینٹر پاکستان بنا ہوا ہے.
بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے, سو رائٹ. بالکل. اور نغمانہ صاحبہ, جس طرح کہ آپ کہہ رہی تھی کہ جب بنیان مرصوص ہوا تھا اس کے بعد سے پاکستان کی جو ایک امپورٹنس تھی وہ دنیا کے سامنے آنا شروع ہوئی. ہم نے ایک وقت ایسا بھی دیکھا تھا جب پاکستان نے ثالث بننے کا ڈیسیژن لیا تھا تو بہت سارے ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا تھا, اور ہمارے خاص کر اگر ہم ہمسایہ ملک کی بات کریں تو ان کی جانب سے جتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی تھی وہ تو ساری دنیا نے دیکھی. لیکن پاکستان نے پروف کیا کہ پاکستان کس طرح سے اس ملک میں اپنے ارد گرد, اپنے ہمسایہ ممالک میں اور پوری دنیا میں امن چاہتا ہے, اور پاکستان صرف اپنے کام میں لگا رہا اور آج اس نے یہ پروف کر کے دکھایا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ کون سا ایسا موقع تھا جب پاکستان نے جب یہ ڈیسیژن لیا اور اس نے یہ پروف کر دیا تھا کہ اس نے صحیح ڈیسیژن لیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے آئی تھنک جو اس سب چیزوں کا ٹریگر تھا وہ تو جیسے ہم نے مارکہ حق میں اپنی اسٹریٹجک اسٹرینتھ کا مظاہرہ کیا اور دنیا کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہاں کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے, اور وہ بیسیکلی جو ہے وہ تو نہ یہاں سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ انڈیا کو, جیسے وہ ایک سیکولر ملٹی ایتھنک ملٹی کلچرل کنٹری تھی, اس کو آگے لے کے چل سکتا ہے. تو وہ تو اس وقت ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہاں جو نیٹ اسٹیبلائزیشن فیکٹر ہے اور جو یہاں پہ پاورفل اسٹیٹ ہے جو ساؤتھ ایشیا کے نہ صرف اسٹریٹجک لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ, اکنامک لیول پہ یہ ایک پاور ہے جو نہایت امپورٹنٹ ہے اور جو ابھر کے سامنے آ رہی ہے, اور وہاں سے ہماری بیس بن چکی تھی. اس کے بعد ہم نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیا کہ ہم نے یہ کانفلکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ اپنی آفر کر دی تھی, اور ہم نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم میں نہ صرف کیپیسٹی ہے بلکہ ہم میں وہ اسٹریٹجک ویژن ہے کہ ہم اپنا سب کچھ ساری اسٹرینتھس کو یونائٹ کر کے ہم یہ بہت بڑا مارکا ہے کہ ہم نے ایسا دنیا کو آلموسٹ آپ نے تیسری جنگ عظیم سے بچایا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے دنیا کے امن کو تیسری جنگ عظیم کے دہانے میں سے کھینچ کے ہم واپس لائے ہیں. تو جیسا کہ ایک ٹویٹ میں آئی تھنک انٹیریئر منسٹر کی ٹویٹ تھی, وہ شاید فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوٹ کر رہے تھے کہ جو مارکہ حق تھا جو ہم نے لاسٹ ایئر کیا وہ ہم نے اپنے لیے کیا. یہ جو ڈپلومیٹک مارکہ ہے یہ ہم نے دنیا کے امن کے لیے کیا ہے, اور اب یہ بالکل کوئی دنیا میں شک ہی نہیں ہے کہ 5 بڑی مڈل پاورز جو ہیں جو اس خطے میں ابھر کے سامنے آئی ہیں, ان میں انڈیا کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. پاکستان سرے فہرست ہے, پھر سعودیہ ہے, ٹرکی ہے, ایجپٹ ہے اور قطر ہے, اور اسی کی جو جلن ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے. انڈیا میں اس قدر مودی پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ مودی نے جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ پوری دنیا میں آئسولیٹ, وہ آج G7 اجلاس میں خود آئسولیٹڈ ہے. یہی کہنے والی تھی کہ آپ امیجز دیکھیں تو آج پورا انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مودی کیا بلکہ باقی G7 کنٹریز کے جو ممالک ہیں انہوں نے بھی بالکل کوئی گھاس نہیں ڈالی, مودی کو کوئی توجہ نہیں دی. if you allow me to put a question, میرا اگلا سوال بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے. اس جنگ میں ایک تو ہم نے پوری دنیا نے بہت سبق سیکھے, چاہے وہ اپنی معیشت کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ اپنی اکانومیز کے حوالے سے ہوں, بٹ اس جنگ نے بہت سے پرسیپشنز شیٹر بھی کیے. پہلا پرسیپشن تو ایک سپر پاور کا تھا کہ سپر پاور کسے کہا جاتا ہے, جس کے منہ سے نکلی بات قانون بن جائے, جس کی ملٹری کیپیبلٹی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو, دس اینڈ دیٹ. دوسرا جو کہ خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جو ملٹری صلاحیتیں تھیں, جس میں بڑا ایک پرسیپشن تھا آئرن ڈوم کا, ڈیوڈ سلنگ کا, پیٹریوٹ تھرڈ کا چکنا چور ہو گیا. تیسرا بھارت جو کہ خطے میں چودھری بنا ہوا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ بھارت اتنے بڑے دفاعی بجٹ, اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ سیکیورٹی پرووائڈر ہے خطے میں. یہ سب برہم, یہ سب پرسیپشنز شیٹر ہو گئے. ان دا ایئرز ٹو کم, اگلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں پاکستان نے جو نئی شناخت پائی ہے, نئی امیج پائی ہے, پاکستان کو کہاں دیکھتی ہیں آپ؟
देखिए, सबसे पहली बात तो आपने सही कहा कि बहुत सारी मिथ्स थी, वो सारी मिथ्स बस्ट हो गई हैं। Yes. दूसरी बात, ऑफ कोर्स, बहुत अरसे से हमें ये पता था कि अमेरिका अपनी एक जेनिथ पे आ गया है और उसके बाद उसकी डिक्लाइन जो है वो शुरू होगी, लेकिन जो जनरल परसेप्शन था कि अभी 20-25 साल लगेंगे, लेकिन जिस तरीके से पहले इंडिया के साथ पाकिस्तान ने किया अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ कर दिया है, उससे ये सारी मिथ्स न सिर्फ बस्ट हो गई हैं कंप्लीटली, बल्कि वो जो एक अमेरिका का सुपर पावर इमेज था, स्टेटस था, उसकी एक पोजीशन थी वर्ल्ड में, वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गई है और वो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन जो है वो आई थिंक एक्सपेडाइट हो गया है और उसको फॉरवर्ड कर दिया है चाइना की राइज को और अमेरिका की डिक्लाइन को। हैविंग सेड दैट, हमें ये देखना चाहिए कि ये जो हमारी न्यू फाउंड एक इम्पोर्टेंस है, एक स्ट्रेंथ है, जो कि न सिर्फ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी है और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी है, और ये हमारे लिए बहुत ही एक डिफिकल्ट फेज से गुजर के एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है कि अब हम इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ये मौका भी जाने दिया और हमने ये जो इस वक्त आपका गवादर के ऊपर एक फोकस है, वो एक बहुत बड़ा एक सेंट्रल हब बन के निकला है, कराची पोर्ट एक सेंट्रल हब बन के निकली है। दुनिया को ये नजर आ रहा है कि अब 6 और कॉरिडोर्स जो हैं वो ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया के खुल गए हैं, यूरोप के खुल गए हैं। हम इससे किस तरह भरपूर फायदा उठा सके, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जिस तरह अभी देखिए उन्होंने ट्रांजिट ट्रेड के कॉरिडोर्स का कल नोटिफिकेशन परसों आ गई थी कि दुनिया के सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के थ्रू ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं और ईरान भी ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान की पोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकता है। अब हमें चाहिए कि हम बहुत सीरियसली, हमने अपनी इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो कुछ संभाल लिए हैं, अब हमें ये चाहिए कि हम बहुत सीरियसली जिहाद के तौर पे लेके हम अपना जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान में उनको बढ़ाएं, और उनमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी ला सकें, और आप रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल इकोनॉमिक हब इसको बनाने के लिए अपनी पॉलिसीज को और लिबरलाइज करें। और इस वक्त आप लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक मुआहदे कर सकते हैं। हमें चाहिए हम इससे भरपूर फायदा उठाएं, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड ये अपॉर्चुनिटीज और ये मौके, इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है कम होती है। तो अगर हम 2-3 महीने में इसको कैप्चर कर लेते हैं और खास तौर पे अगर ये मुआहदा और बाकी जो मसाइल हैं वो अगले 60 दिन में तय हो जाते हैं, तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी हमें 1-2 जनरेशन में दोबारा शायद ना मिले। तो ये मौका है कि हम अपने आप को भी स्ट्रेंथन करें इंटरनली। जब हम करेंगे और यूनाइटेड होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तमाम राहें खोलेगा, इंशाल्लाह। बिल्कुल, और ये टाइम है ऐसा कि पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन को कैच करवाना होगा। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा आपके वक्त का। और साइम, बिल्कुल ये ऐसा वक्त है जहाँ पे हमें बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग हो सकती है, ऐसे में बड़ा फायदा हो सकता है। हमारा जो गवादर का पोर्ट है उसको ट्रांजिट के तौर पर यूज किया जा सकता है। हम गैस पाइपलाइन लेने के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिवाइव हो सकती हैं। हमारे यहाँ पर जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड हैं। अगर हम सोचें और देखें, बात करें तो बहुत सारी चीजें, स्पेशली आफ्टर ईरान को जब से ये अलाउ हो जाएगा अपना ऑयल फ्रीली ट्रेड करने का, तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। यहाँ पर हमें लेने की छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अमन के असरात आ रहे हैं और आते हुए नज़र भी आ रहे हैं। अमना, आपको याद है कि जब ये जंग शुरू हुई थी आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें एकदम से बढ़ी थी, और जैसी वहाँ पर खाम तेल की कीमतें बढ़ी थी, यहाँ पर फ्यूल प्राइसेस एकदम से हाइक कर गई थी और सब परेशान थे, क्योंकि डायरेक्ट असर जो था ना वो हर मुल्क की मईशत पे आ रहा था। और ये बात पहुँच गई थी 119-120 पे। बिल्कुल, कहाँ 67 और 74 से
ये $119 फी बैरल तक चली गई थी, और हमने देखा कि उसके बाद जो डिजास्टर हुआ था वो हमारे मुल्क में भी आया, साथ ही साथ हमसाया ममालिक में भी आया, बल्कि पूरी दुनिया में आया। ऐसे ममालिक थे जो कि मुआशी तौर पर बड़े स्ट्रॉन्ग समझे जा रहे थे, उनकी मईशत कोलैप्स होती हुई दिखाई दी, वो परेशान हो गए कि हम क्या करें, आने वाले दिनों में किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल डील किया जाएगा। और आप देखें कि पाकिस्तान में तो हमारी तो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुई, मसला ये होता है कि पेट्रोल की कीमत जैसे ही बढ़ती है वैसी अशिया खुर्दनोश की कीमतें इंक्रीज हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देते हैं, हर चीज महंगी हो जाती है पेट्रोल की कीमत की वजह से। एक इन्फ्लेशन की वेव आई और सब दंग थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फील्ड मार्शल की काविशें थी अमन के लिए अब वो रंग लेकर आ रही हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की जो कीमतें हैं जनाब उनमें मुसलसल कमी देखने में नजर आ रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत की अगर हम बात करें तो वो $78.74 पे है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास की बात करें तो वो जनाब $75.69 फी बैरल पर आ गई है। अब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 37% तक कमी आ चुकी है। आप सोचें पिछले 2-3 दिनों के अंदर 37% कमी बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम देखें तो हम माजरत के साथ हमने देखा जो कोविड के अंदर कीमतें बढ़ी थी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, उसका इन्फ्लेशन पे इतना असर आने नहीं दिया गया था क्योंकि कुछ ममालिक की जानिब से इकदामात इस तरह से पहले से कर लिए गए थे। ये सिचुएशन चूंकि एकदम से आई थी, इसका किसी को इम्कान नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये आई तो एक डिज़ास्ट्रस हुआ। और हमने ये भी देखा कि जाहिर बात है कुछ ममालिक ने पहले से कुछ ऑयल रिजर्व्स रखे होते हैं। खासकर अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक तरीक़ाकार तय किया जाता है कि जो यूरोप के ममालिक होते हैं उनको तेल फराम करने के लिए एक रिजर्व रखा जाता है बहुत बड़ा सा, ताकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती भी है तो वो उन ऑयल रिजर्व्स को यूज कर सके। एग्जैक्टली, और ये हमें भी सीखना चाहिए क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम भी इस तरह से रिजर्व रख सकते हैं ताकि आइंदा आने वाले दिनों से इस तरह की सिचुएशन गोल्डन लेसन है जो हमने इस जंग से सीखा है। जंगें तबाही लेके आती हैं लेकिन ये कोई लेसन भी हमारे ले ही आई ये जंग, और हमने सीख लिया है कि हमारे रिजर्व्स जो है ना वो स्ट्रांग होने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी का हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, वो जो पेट्रोल की कीमतों को लेकर काफी नाला हैं। वो कहते हैं कि इमीडिएटली पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो एक बड़े मार्जिन से डिक्रीज होनी चाहिए। अब वो कहते हैं कीमतों में कमी के लिए मुल्क गिर मुजाहरे करेंगे और उन्होंने ऐलान भी कर दिया इस मुजाहरों का 19 जून को मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि अब पेट्रोल की कीमत में 10 या 15 रुपए कमी से काम नहीं चलेगा। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर पर लाई जाए वापस। अच्छा साहब, यहाँ पे ना थोड़ी सी कुछ हकीकत पसंदी भी एक चीज़ होनी चाहिए। नो डाउट के लोगों पे बहुत बड़ा बोझ है, नो डाउट के पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो उस कीमत की बुनियाद पर करते हैं जो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके फिर कुछ दिनों के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपका एक जो शिपमेंट होता है वो आपके मुल्क तक आता है। तो 15 से 20 दिन का मिनिमम जो टाइम होता है वहाँ पर आने में लगता है, और उसके बाद आपकी कीमतों पे ऊंचाई या नीचाई देखी जाती है। और इसी तरह अगर पेट्रोल की कीमतों में अभी कमी हुई है, अभी 2 दिन पहले कमी हुई, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगले ही दिन लोगों को वो फ़ायदा पहुँचा दिया जाए। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जनाब यहाँ पर हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, अब आपको जरा अच्छी बात है कि हम खुशाइन खबरों की तरफ वापस आ गए हैं। अमन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, हम लोग मईशत के हाइक की बात कर रहे हैं, उसके बूम की बात कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे नौजवान रेमिटेंसेस लेके आते हैं मुल्क में, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। हमारे नौजवान जो हैं वो अपने स्किल्स का ज़बरदस्त मुजाहरा करते हैं और आलमी हम देखते हैं मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बात करें जनाब फ्रीलांसर्स की, अब उनके लिए एक ज़बरदस्त बहुत अच्छी खबर है, और वो ये है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने आलमी मार्केट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए 11 माह में $1.60 करोड़ से ज़ायद का ज़र मुबादला कमाया है। ये हमारे फ्रीलांसर्स जो कि जिनमें मोस्टली जो हैं वो जेनजीज हैं, बच्चे हैं जो विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग या विदाउट एनी मींस ऑफ उन्होंने प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं है उनको कारोबार करने की, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ लर्न है, सेल्फ टॉट है।
آپ سوچیں کہ کتنا 1.60 ارب کا زر مبادلہ وہ ملک میں لے کے آئے ہیں. رواں مالی سال کے ابتدائی 11 ماہ کے دوران فری لانسرز کی برآمدی آمدن میں 80% نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ صرف مئی 2026 کی اگر میں بات کروں تو پاکستانی فری لانسرز نے $16.90 کروڑ کمائے. بالکل سائم, اور یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہے اس طرح نوجوان جو ہے وہ کس طرح سے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور وہ صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کو بھی بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں. یقینی طور پر جب باہر سے زر مبادلہ آپ کے ملک کے اندر آتا ہے تو آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں, ابراہیم امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ چیئرمین پاکستان فری ایسوسی ایشن ہے. بہت شکریہ ابراہیم صاحب وقت دینے کے لیے. ایک تو پہلے بہت بہت مبارک ہو, ایک بڑا اچھا ریکارڈ فری لانسرز کی جانب سے یہ بنایا گیا ہے, اور یقینی طور پہ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ہے اتنے بہترین طریقے سے اب یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاکستان کی خوش قسمتی ہے اینڈ تھینکس ٹو ہمارا جین زی کہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم $1.6 بلین کی ہم نے اس سال ایکسپورٹ اچیو کر لی ہے. اور یہ ایکسپورٹ جو ہے یہ پچھلے 4 سال میں اٹ واز فرسٹ اسٹارٹڈ آن 2022, یہ 4 سال میں $450 ملین جو 2022 میں ہم نے لیا, اور یہ 70 to 80% رائز ایئر آن ایئر ہے. تو اٹس ریمارکیبل, اٹس سرپرائزنگ, مطلب بہت حیرت انگیز ترقی کر رہے ہیں ہمارے فری لانسرز. اور یہ سب ممکن اس وجہ سے ہے کہ یہ منسٹری آف آئی ٹی اور ان کو کانفیڈنس مل رہا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, منسٹری آف آئی ٹی فری لانسرز کو ہینڈ ہولڈ کر رہی ہے, ان کو کانفیڈنس دے رہی ہے. تو یہ 80% رائز ہے ایئر آن ایئر, اور اگر ہم ان کو مزید کانفیڈنس دیں تو انشاءاللہ ہم $10 بلین بہت جلد اچیو کر لیں گے. You're so right. اور میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے عوامل تھے, آپ نے آئی ٹی منسٹری کا ذکر کیا, بٹ کوئی ایسی اسپیسیفک ٹریننگ ہوئی تھی, ہوا کیا, کون سے ایسے فیکٹرز تھے کہ ایک سال میں ہم نے یہ ہوش اڑانے والے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹس ہیں, مطلب $1.6 بلین ہم نے زر مبادلہ لے کے آئے ہیں ہمارے بچے اس ملک کے اندر. یہ تو بڑے زبردست اسٹیٹس جو ہم نے اچیو کیے ہیں. ہم اس سے 3 گنا زیادہ سٹیٹس اچیو کر سکتے ہیں. جو پیچھے انہوں نے فری لانسرز کو دیکھیں 2025 میں ایز اے سیگمنٹ, ایز اے بزنس سیگمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ریکگنائز کیا. 2022 میں اسٹیٹ بینک نے ان کو ایز اے سیگمنٹ ریکگنائز کیا, اور ان کی جتنی مشکلات تھیں اسٹارٹنگ فرام فائنینشیل انکلوژن, ان کے بینک اکاؤنٹس اوپننگ, وہ بچے گھر بیٹھ کے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اپنی پیمنٹس منگا سکتے ہیں, ان کو بینکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے ساتھ ان کو انٹیگریٹ کیا, پینیئر کو 4 بینکوں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا لائیو, اسی طرح ٹریننگز کے اوپر کام کیا. تو یہ 360 ڈگریز لائف سٹائل ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور جس کے اوپر مزید کام اگر ہو اور مزید ان کو کانفیڈنس دیا جائے. جیسے ابھی یوٹیوبرز ہیں, اب بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جو فری میں ٹریننگز دے رہے ہیں, جو لاکھوں فری لانسرز کو پڑھا رہے ہیں, ٹرین کر رہے ہیں, ان پہ 5% ٹیکس لگا دیا ہے. تو ان کو بھی اگر یہی فائنل ٹیکس ریجیم کی ایکسٹینشن انہوں نے کر دی ہے منسٹری آف آئی ٹی نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے, اس سال جو 30 جون میں ایکسپائر ہو رہا تھا, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی سہولت ہے. ابھی دیکھیں جتنے بھی بزنسز ہیں اس میں سے آئی ٹی اور فری لانسنگ کو فائنل ٹیکس ریجیم 1%, 0.25% یا 1% اگر آپ پے کریں تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا آپ کی انکم پہ جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کانفیڈنس ہے, یہ کانفیڈنس جو ان کو دیا جا رہا ہے, اگر یہی کنٹینیو رہے تو ہم $10 بلین بڑے آرام سے اچیو کر سکتے ہیں. اچھا, تو ابراہیم صاحب جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں کے اندر اس چیز کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے, کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے بڑا سپورٹ کیا گیا ہے, پلیٹ فارمز مہیا کیے گئے ہیں, کچھ پلیٹ فارمز کو لیگلائز کیا گیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان اگر کما رہے ہیں تو وہ ٹیکس نیٹ میں آنا بھی پسند کر رہے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں مزید میں یہ ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ان کو ریکگنیشن جیسے جیسے اب ملتی جائے, ان کو اگر ہم اسلام آباد میں لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں ریکگنائز کریں, اب ان کو ریکگنیشن آہستہ آہستہ مل رہی ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا اگر ہم لارج اسکیل پہ پورے پاکستان میں لے کے جائیں تو بہت فائدہ ہوگا ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ کو اور فری لانسنگ انفراسٹرکچر اور کمیونٹی کو.
ابراہیم صاحب ایک سب سے میجر جو مسئلہ تھا جو کہ بچے کام کر رہے تھے اپ ورک پہ یا فائبر پہ، ان کو ایشو یہ ہوتا تھا کہ ان کی پیمنٹس پاکستان کیسے آئیں گی. اس کے لیے لیفٹ رائٹ کے مینز ایلیگل نکالے جاتے تھے، سورسز اور کوئی میڈیم کو چینل ایسا نکالا جاتا تھا کہ جہاں سے بس پیمنٹ آ جائے کرتی کٹاتے کسی طریقے سے پاکستان کے اندر. پھر وہ ڈالر ٹو روپیز میں آنا وہ بھی ایک بڑا عذاب ہوتا تھا. اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1-1.5 سال میں بہت سے بینکس نے فری لانس اکاؤنٹس کھولنے کی اپرچونٹی دی اور کھولے، بچوں کے گھر بیٹھے بچے کھلوا رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک میجر کیٹلسٹ فیکٹر تھا اس کامیابی کے پیچھے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے. آپ 4 موبائل بینکنگ ایپس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنا پینیئر کا اکاؤنٹ جو فائبر اپ ورک سے کنیکٹڈ ہے، جہاں سے پیمنٹ آتی ہے، وہ ریئل ٹائم آپ کے بینک اکاؤنٹ کے آپ کے موبائل بینکنگ ایپ سے ریئل ٹائم کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کا جو ڈالر اکاؤنٹ ہے یو ایس یو کے مطلب انٹرنیشنلی کہیں پہ بھی اس سے پیمنٹ ریئل ٹائم آپ کے پی کے آر اکاؤنٹ میں ریئل ٹائم آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ESFC اکاؤنٹ، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اکاؤنٹ، جس میں 50% آف یور فارن کرنسی آپ ریٹین کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی بھی صرف IT اور فری لانسنگ کمیونٹی کو ہے پاکستان میں. اس کے بارے میں ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے فری لانسنگ کمیونٹی کو، بٹ یہ آہستہ آہستہ اس کی اڈاپشن ہو رہی ہے. تو جو سب سے بڑا ایشو تھا فری لانسرز کو، ون آف دا بگیسٹ پین پوائنٹس، کہ ہمارے جو ڈالر ہم لے کے آتے ہیں وہ ہمارے ڈالر نہیں رہتے، وہ پاکستان روپیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ اب 50% اسٹیٹ بینک نے اور منسٹری آف IT گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ آپ 50% انکم جتنی بھی آپ کی ایکسپورٹ ریمیٹنس ہے وہ آپ اپنے پاس ریٹین کر سکتے ہیں. اور اس کا ڈالر کا ڈیبٹ کارڈ ایشو کرنا شروع کر دیا ہے بینک سے. بڑی پازیٹیو چیزیں کی گئی ہیں اس گورنمنٹ کی جانب سے، نو ڈاؤٹ. ابراہیم صاحب، آپ کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ غیر سرکاری ادارے، کچھ فلاحی تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے IT کورسز سٹارٹ کروائے؟ ان 4 سے 5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں IT کورسز کروائے جا رہے ہیں، خاص کر ان بچوں کو بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن میں جا کے پڑھنا، یا کم تعلیم یافتہ تھے، میٹرک پاس تھے لیکن وہ IT کورسز کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا ایک فیکٹر ہے؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سے بڑا سہمت ہوں اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. پورے پاکستان میں آپ دیکھیں نیپٹیک، اگنائٹ، ای روزگار پروگرام، پھر بنو قابل، بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں پورے پاکستان میں، گورنر ہاؤسز پورے پاکستان کے جو AI سائبر سیکورٹی کے کورسز کرا رہے ہیں. انووسٹا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس نے یہ 161 سٹیز میں یہ رجیم کریٹ کی ہے. اب اگنائٹ نے لاکھوں اربوں، یہ منسٹری آف IT نے لاکھوں اربوں ڈالر، یہ اربوں روپے خرچ کر رہا ہے فری لانسرز کے اوپر اور IT سکلز کے اوپر. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بلوچستان میں بھی IT سکلز کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. بہت شکریہ ابراہیم صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور میں تو یہی کہوں گا آمنہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، ہلکا سا پش چاہیے، ہلکی سی موٹیویشن چاہیے ہمارے جنزیز اور جن الفاظ کو بھی خاص طور پر. اور یہ دے کین ڈو ونڈرز، بہت پوٹینشیل ان لوگوں کے اندر. بالکل 1.6 بلین ڈالر کم نہیں بالکل. ہے. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جاتے جاتے ایک مشورہ بھی دینا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ IT کورسز کرنے کی کوشش کریں. بے شک وہ کسی بھی کلاس میں ہیں، وہ IT کورسز کریں، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اندر اپنی پریزنس کو شو کریں اور فری لانسنگ کریں. اس سے وہ بہت زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں. ایک تو ان کی پاکٹ منی جمع ہو جائے گی. آپ AI سیکھ سکتے ہیں، آپ گیم ڈیولپمنٹ سیکھ سکتے ہیں، آپ مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں. چلے جی، یہ تو بڑی اچھی خبریں آج ہم نے آپ کو سنا دی ہیں. مزید بڑی اچھی اور بہت اچھی خبریں آپ کو سنائیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں. تو جناب ویلکم بیک. آج صبح سے ہی اچھی خبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو MOU پر سائننگ کی تقریب تھی اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے دونوں فریقین کی جانب سے. امریکہ کی جانب سے بھی تقریب کی جو فوٹیج ہے وہ جاری کی گئی تھی، جبکہ ایران کی جانب سے کچھ تصاویر مسعود پزشکیان کی سائن کیے ہوئے وہ جاری کی گئی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دن بڑے اچھے ہوں گے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی معیشت ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی معیشت یقینی طور پر وہ بڑی صحیح سمت میں جانے والی ہے. اور یہ 60 روز جو ہیں
وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس ساری سچویشن کی بات کریں ہم تو اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بڑا اہم کردار ادا کیا گیا. فیلڈ مارشل کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ دن رات ایک کر دی گئی. وزیر داخلہ صاحب کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ کئی دورے کیے گئے ایران کے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے دونوں فریقین کو منا لیا جائے. اب چونکہ دستخط ہو گئے ہیں سائم, تو اب جو صورتحال کیسے بنے گی, کیا کچھ ہم گین کر سکتے ہیں, یس کیا تبدیل ہوگا, یہ نیو ورلڈ آرڈر میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی, کیا پاکستان اپنی ابھرتی ہوئی شناخت کے ساتھ اپرچونیٹیز ایکسپلور کر سکتا ہے. جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیں گے. السلام علیکم جمیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ باخبر سویرا. گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو. آپ نے بھی ہمیں پل پل ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے. سر, ہم نے یہ بات تو دیکھ لی اور سیکھ لی اس امن معاہدے سے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کی سنرجی کتنی امپورٹنٹ ہے, اٹ کین ڈو ونڈرز. جو پاکستان نے کر دکھایا اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی, انپریسیڈنٹڈ ہے یہ. میں چاہوں گا آپ تھوڑی روشنی ڈالیے, ایک ہمیں ریکیپ دیجئے, کتنی محنتیں تھیں, کتنے جگراتے تھے, کتنے دنوں کی کاوشیں تھیں. نوید صبح کے ساتھ صبح کا سلام. یہ ایک بڑی خوش نویدی والی بات ہے, ایک اچھی خبر ہے, اور 109 دن کی محنت کے شب و روز کی محنت کے بعد پاکستان کی جو انتھک کوشش تھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ہمارے پرائم منسٹر ان کی ٹیم کی, جس حساب سے انہوں نے شٹل ڈپلومیسی کی, جس حساب سے ملٹری ڈپلومیسی کی, اور فیلڈ مارشل کو جو ایج حاصل تھا انہوں نے اس قوم اور اس ملک کے لیے اس ایج کو استعمال کیا. اور وہ کیا ایج تھا میں ذکر کر چکا ہوں, آپ کے ناظرین کے لیے اس کا تھوڑا سا احاطہ کر دیتا ہوں 4-5 سیکنڈ میں. ان کو, ہمارے فیلڈ مارشل کو یہ ایج حاصل تھا کہ جب وہ اپنے پہلے 2 کلیدی عہدوں پر تھے, ایم آئی کے ڈی جی اور آئی ایس آئی کے, تو ان کے راہ و رسم ایرانی جو سالاران ہیں, پاسداران ہیں, ان کے ساتھ بہت گہرے, باقیوں کے ساتھ بھی, باقی ممالک کے ساتھ, لیکن ایران کے ساتھ بھی, اس کا بھرپور انہوں نے استعمال کیا. اور اس ریلیشنز کو, یعنی کہ پروفیشنل ریلیشنز کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کی, جس انڈرسٹینڈ کون نہیں چاہتا تھا, کون سا ملک نہیں چاہتا تھا کہ صحرا اس کے سر پہ سجے. یہ پاکستان کے سر پہ صحرا اس لیے سجا کہ اس میں بڑی کوششیں اور کاوشیں ہیں. پاکستان کا آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ اس وقت نیو ورلڈ, یہ جو جیو پولیٹیکل منظرنامہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, وہ نیو جیو پولیٹیکل منظرنامے میں آپ ایم او یو کا 12واں نمبر پوائنٹ دیکھ لیں, اس میں جو اس کی امپلیمنٹیشن کی جو ایک میکینزم بنے گا, میرا اپنا تجزیہ یہ ہے, اور ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں اس 14 نکات پر, اور آج تقریباً وہ اسی سے ملتی جلتی ساری باتیں یہ 14 نکاتی پروگرام میں سمو دیا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ اے آر وائی کو بھی اس معاملے میں یقیناً اس کی پذیرائی کرنی چاہیے کہ جو ڈسکشن ہوتی رہی ہے اس کا نچوڑ یہ سامنے آ گیا ہے آپ کے سامنے. تو 12ویں پوائنٹ پر, 12واں پوائنٹ جو ہے, اس 12ویں پوائنٹ میں یہ دیا ہوا ہے کہ ایک مانیٹرنگ میکینزم, اس کا پاکستان حصہ ہوگا, اور وہ پاکستان جب اس کا حصہ رہے گا تو ایک طویل عرصے تک رہے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو پذیرائی, جو حیثیت, جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اور اسٹیبلائزر اس خطے کا ہم کہتے آئے تھے, یہ پوائنٹ نمبر 12 میں موجود ہے. اگر اس کو بین السطور میں پڑھیں اگر آپ تو یہ, لیکن آپ کے ناظرین شاید جاننا چاہیں گے کہ چیدہ جو اس میں جو سب سے اہم باتیں 14 میں سے, جو پوائنٹ نمبر 1, 4, 5, 10 اور 11 یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. 1 میں تو ہم ذکر کرتے رہے کہ ایران بار بار بضد تھا کہ وار is to be stopped at all front, مطلب ہم نے اس سیز فائر کرنا تمام فرنٹ پر. تو لبنان اس کا سب سے پیچیدہ معاملہ تھا, لبنان کو اس نے منوایا اور لبنان اب اس کا حصہ ہے. نیتن یاہو چاہے کتنی بھی شرارت کرے لیکن اس کو اس پر ماننا پڑے گا, اور اسرائیلی لابی یقیناً کچھ نہ کچھ بیچ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گی. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا اس میں پولیٹیکل پورا پولیٹیکل کیپٹل شامل ہے, اور وہ بڑی مشکل سے ڈگمگاتے ہمت کرتے یہاں تک پہنچے کہ نیتن یاہو کو اس حد تک کم از کم زیر بار کر لیا ہے, حالانکہ وہ بھی بڑا مشکل کام ہے. تو اس کو آئندہ بھی چلائیں گی کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے, ورنہ ان کو پتا تھا کہ نوشتہ دیوار تھی کہ وہ ہار جاتے. اب کم از کم وہ کوشش کریں گے اس بار. پھر چوتھا نقطہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا جس کرب اور جس ایزا میں اور جس عذاب میں تھی وہ معیشت کا عذاب تھا. انہوں نے بلاکٹ کھول دیا, آپ نے دیکھا امریکہ نے اس طرف سے کھول دیا, ایران کی اس میں کچھ جتنی مصیبت پڑی ہوئی تھی 90 بلین کا ان کا ایک ایکسپورٹ کا
मामला साल भर का, उसमें से 3-4 माह गुजर जाएं, 2.5 माह, तो उनको तो बड़ा नुकसान हो रहा था, सप्लाई उनकी शॉर्टेज हो रही थी। मैं बताता रहा हूँ आपके चैनल पर भी कि उनको 6 मिलियन लीटर जो रिफाइंड ऑयल जो बाहर क्रूड भेज के रिफाइनरी उनके पास जो है 26 मिलियन की है, तो 6 मिलियन लीटर रोजाना वो उनका बंद हो गया, वो इतना ही पहिया। तो काफ़ी और चीज़ें थी जिसकी वजह से। अब हम एक और चीज़ जो नाजरीन आपके सुनते रहे हैं आपसे और आपके चैनल से, वो था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान कहता था कि पहले वाली हैसियत नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ तो उन्होंने कहा है कि नहीं, जो ये चौथे नंबर पॉइंट में उन्होंने कहा है कि रिस्टोर करेंगे शिप्स को बगैर किसी प्री वॉर लेवल पर और बगैर किसी फीस के हम इसको शुरू के दिनों में छोड़ेंगे। उसके बाद ईरान जो है अपने पड़ोसी यानी कि ओमान और खलीजी ममालिक से मिलके एक लाया अमल बनाएगा, और वो लाया अमल अगर आपके फुटेज मौजूद होगा तो किसी वक्त चला दीजिएगा। मैं हवाला देता रहा हूँ यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ हाई सीज के आर्टिकल 24 का। ये वही इंटरनेशनल लॉ है जिसका कि जिक्र 4 नंबर पॉइंट में किया गया है इस MOU के। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, अच्छा अब फिर जो इन्वेस्टमेंट 300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जिक्र है कि फंड्स को जनरेट किया जाएगा। ये बड़ा जमील साहब इंटीग्रल एक नुक्ता है इसमें पॉइंट 9 एंड पॉइंट 7, जिसमें एक तो ऑल सैंक्शंस टू बी रिमूव्ड, एक 7.7 में ये बात है, और जो पॉइंट 9 है जिसमें आप ये जो जिक्र करें 300 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है इसके हवाले से, ये वो कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन फंड के तौर पर मिलेगा। जब ईरान को एक तो सैंक्शंस रिमूव होंगी, दूसरा रिकंस्ट्रक्शन फंड मिलेगा, ईरान की मईशत पे ऑब्वियसली एक बड़े मुस्बत असरात आएंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान की मईशत पे इसके क्या असरात होंगे? पाकिस्तान देखिए 900 किलोमीटर का उसका सरहद है, 6 हमने राहदारी खोल दी है, मजीद राहदारियां खुल जाएंगी। एक तो ये, दूसरा ये है कि आपका कितने अरसे से देखें ये जो 300 बिलियन तो यही है। एक और नुक्ता है लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शन, वो 7 नंबर है जिसपे 7 नंबर पे दिया हुआ है कि सैंक्शन UN सैंक्शन भी खत्म होंगे, IAEA के सैंक्शन भी खत्म होंगे, BOJ के भी खत्म, BOG के भी खत्म होंगे, और US के भी सैंक्शन। तो जब सैंक्शन खत्म हो जाएंगे आपके पाइपलाइन, आपकी देखिए ना, गैस का मसला हमारा सबसे बड़ा था, पाइपलाइन का सबसे बड़ा मसला था, वो पाइपलाइन का मसला आपका हल हो रहा है। तो ये एक अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान क्योंकि पूरे खित्ते में जो उसकी इस वक्त मैंने जो बताया नुक्ता नंबर 12 के हवाले से, तो पाकिस्तान की पूरे खित्ते में एक अहमियत अफजलियत बढ़ेगी तो कारोबार भी बढ़ेगा उस लिहाज से। तो पाकिस्तान, अभी मैंने पहले भी जिक्र हमारा होता रहा है कि पाकिस्तान अब बस सर जोड़ के बैठे, जिस तरह के मेहनत के साथ हमारे अकाबरीन ने इस मामले को निपटाया है, अब मईशत के मामले की अपने जो सहूलतकारी है हमारे बिजनेस इन्वेस्टर्स को और बिजनेस पर्सनस को, उस सहूलतकारी में अपने रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को बेहतर कर लें, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन जब हार्मोनाइज हो जाएंगे तो लोग खुद ब खुद, देखिए अमेरिका ने जो इसमें सबसे बड़ी बात पॉइंट नंबर 7 में की है कि वो उसमें वेवर्स देगा, वो उसमें उन कंपनियों को, ज़ाहिर है अमेरिकन कंपनीज भी आएंगी, कंपनियों को उसको वेवर के साथ साथ जो ट्रेजरी लॉ है अमेरिका का उसके मुताबिक अमेरिका सहूलतकारी करता है, लोन देता है, टैक्स की वेवर्स देता है, बाकी चीज़ें करता है। तो ये तमाम चीज़ें, जितनी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, अगर इसको सियाको सबाक के साथ देखा जाए तो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो न सिर्फ ईरान को बल्कि उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान ने, क्योंकि जो इसमें अपनी कोशिशें काबिशें की हैं, जो गुडविल क्रिएट हुई है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान इससे जितना नेचुरल बेनिफिशरी है ना पाकिस्तान इसका। और जैसे कि मैंने आखिरी बस 3 सेकंड में कि ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का सफ़र मज़ीद तेज़ हो गया। चाइना हमारा पहले ही दोस्त है, तो बस अगर आप इस पर कहेंगे तो मज़ीद तबसरा कर दूंगा। बिल्कुल जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और साइम, अगर हम देखें तो आपके जो हमसाया ममालिक होते हैं उनके साथ इसीलिए आपके ताल्लुकात बेहतरीन होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बेनिफिट ले सकते हैं और वो ईजी बेनिफिट होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप दूर दराज 7 समंदर पार ममालिक से बेनिफिट ले रहे हो, तिजारत कर रहे हो। तो ऐसे ममालिक जिनके पास कोई मादनियात होती हैं, तेल के ज़खायर होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं जो उनकी ख़ास प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आप ईजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे आमना, आज आप आई हैं तो अपने साथ खुशी की खबरें लेके आई हैं। मैं
بڑا خوش ہوں کہ ہم بہت 1-2 مہینے بعد جو ہے وہ جنگوں کی بات نہیں کر رہے اور لڑائیوں کی، سویلائزیشنز مٹانے کی بات نہیں کر رہے، ہم امن کی بات کر رہے ہیں، پیس میکنگ کی بات کر رہے ہیں. سو وی آر ویری گلیڈ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے ویورز بھی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. آج اب خوشی کا موقع بھی ہے. بٹ موونگ فارورڈ ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر اگر میں کراچی کی بات کروں، کراچی کا بجٹ جناب کل سندھ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے بجٹ پیش کیا. اب اس بجٹ میں کیا تھا، اس کے کچھ محرکات آپ کو بتاتے ہیں. سندھ کو جنوبی ایشیا کی ابھرتی معاشی طاقت بنانے کی بنیاد رکھنے کا دعویٰ کیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے. بجٹ تقریر میں کہا کہ کراچی کو عالمی سرمایہ کاری کا مرکز بنا رہے ہیں، شہر میں میگا ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، کراچی کو خطے کا مالیاتی سرمایہ کاری اور فن ٹیک مرکز بنائیں گے. شہر میں جلد مزید 50 ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی. 3 ماہ میں 25 ڈبل ڈیکر بسیں کراچی کی سڑکوں پر آ جائیں گی. بجٹ میں کراچی کی سڑکوں کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے. لیکن وہ ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی کہاں؟ یہ بڑا ہے. کتنی ڈبل ڈیکر بسیں دیکھی ہیں کراچی میں؟ ابھی تک میں نے دیکھی نہیں. شارع فیصل پہ چل رہی ہوتی ہے ایک آدھی وہ ریڈ کلر کی ڈبل، مطلب اس کے علاوہ. لیکن وہی سوال پھر سارے لوگ پوچھیں گے، سب عوام پوچھنا چاہیں گے یہ چلے گی کہاں پر؟ مطلب ہم کیا دیکھیں گے؟ دھول مٹی مطلب یہ آپ کی بڑا انٹیگرل پوائنٹ ہے. جب یہ بسیں آئی بھی تھیں تب بھی ہم یہی سوال کرتے تھے کہ بسیں چلیں گی کہاں پہ، تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ مخصوص روٹ ہوگا اس کا، شارع فیصل پر چلیں گی اور یہ وہ. بٹ جناب اپوزیشن کا خوب شور شرابہ تھا کل. ہم نے دیکھا کہ وہ بجٹ کی کاپیاں ایسے ایسے ہمیں لہرتی ہوئی نظر آئیں. کچھ دکھاتے ہیں آپ کو کل سندھ اسمبلی کے کیا مناظر تھے ڈیورنگ دس بجٹ. احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. اسپیکر صاحب آپ اس سے ہمیں روک نہیں سکتے ہیں کہ آپ احتجاج ہی نہیں کریں. کیا نہیں کریں بھائی، ہم احتجاج ہم کریں گے، بالکل ٹھوک بجا کے کریں گے احتجاج. ایسے بجٹ کا کیا فائدہ کہ جس میں پوری ایک بھائی اگر شہری سندھ کی نمائندگی، اکثریت نمائندگی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، آن بورڈ ہی نہیں ہے، تین بجٹ کا سیشن نہیں ہوا ہے. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ڈکٹیٹرشپ چلانا چاہتے ہیں. یہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے اسپیکر صاحب. ہم احتجاجاً اس بجٹ اسپیچ کا ہم جو ہے وہ بوائیکاٹ کرتے ہیں. تو جی ایم کیو ایم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اس بجٹ اجلاس کے اندر احتجاج کریں گے، انہوں نے کر کے دکھایا بھی. ایم کیو ایم کو بڑے تحفظات تھے سائیں. انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ بنانے سے پہلے ہم سے پوچھا نہیں گیا، اور یہ روایت ایک بن گئی ہے کہ جو اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں ہوتی ہیں، ایون کہ ہم نے یہ تک دیکھا کہ وفاق کے ساتھ جو اتحاد میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ بھی بجٹ سے اختلاف کر رہے تھے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اتحادیوں کو ساتھ بٹھا کے ہی بجٹ بنایا گیا تھا. لیکن چونکہ یہ صورتحال بڑی معمول بنتی جا رہی ہے، سندھ اسمبلی میں بھی یہی صورتحال دیکھیے، آپ کو مناظر بھی دکھائے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. علی خورشیدی صاحب سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ایم کیو ایم کے رہنما ہیں. بہت شکریہ علی خورشیدی صاحب وقت دینے کے لیے. بتائیے گا اپوزیشن کی جانب سے تو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ احتجاج کیا جائے گا کیونکہ ہمیں ساتھ نہیں بٹھایا گیا بجٹ پہ. کیا تحفظات ہیں آپ کو آخر اس بجٹ میں؟ اس بجٹ میں جو رویہ رکھا گیا ہے موجودہ حکومت کا، اس میں ٹریجری بینچز نے جو ہے وہ اپوزیشن کی بینچز کو آن بورڈ ہی نہیں لیا. قواعد و ضوابط میں اسمبلی کے موجود ہے. پری بجٹ کا پورا سیشن ہوتا ہے، اس میں ہم اپنی تجاویز دیتے ہیں، اپنی گزارشات رکھتے ہیں حکومت کے آگے، اور حکومت جو کام کر رہی ہوتی ہے پچھلے فسکل ایئر میں اس کا بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور آگے کیا کیا کام کرے حکومت اس کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ جو حکومت کا رویہ رہا ہے اس پورے پروسیس میں، وہ انتہائی کوئی آمرانہ رویہ ہے. یہ جمہوری آمر لوگ ہیں، اور انہوں نے جس انداز سے اس بجٹ کو پیش کیا وہ یقینی طور پہ جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس نے جو ہے وہ اس کا ہم نے احتجاج کیا، ہم نے پروٹیسٹ کیا، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں یعنی کہ اپوزیشن کی تمام ہی سیاسی جماعتوں نے ایم کیو ایم کی اس ڈیمانڈ پر فبیہا کہا، اور ہم ساری جماعتیں جو ہیں مل کے انہوں نے احتجاج کیا. ہم نے اجلاس کا بعد میں واک آؤٹ کیا، اور پھر جو باہر آ کے ہم نے میڈیا کے دوستوں سے بات کی وہ یہی بات کی کہ سندھ میں بھی جو کمپوزیشن ہے دیکھیں وہ بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن سائڈ جو ہے وہ میجورٹی شہری سندھ سے تعلق رکھنے والے اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں. تو شہری سندھ کو تو انہوں نے بالکل مارجنلائز کر دیا. تو ایسے بجٹ کو کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ علی خورشید صاحب، آپ لوگ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن میں ہیں، اب آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں کراچی کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کل سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو تو عالمی سرمایہ کاری کا مرکز بنانے جا رہے ہیں، میگا ترقیاتی منصوبے یہاں پر شروع کرنے جا رہے ہیں. تو وہ نارتھ بات کر رہے ہیں، آپ ساؤتھ کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کراچی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر میگا ترقیاتی منصوبے شروع کریں گے ہم.
ویل میں تو کہوں گا جوک آف دا ڈے. دیکھیں بات اتنی سی ہے, یہ شہر جب موجودہ جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ اس صوبے پر جب حکومت نہیں کر رہی تھی تو یہ شہر دنیا کے 12 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہو رہا تھا. آج 18 سال کا اقتدار, صوبائی حکومت آپ کی, آئینی عہدے وفاق میں آپ کے پاس, مقامی حکومت آپ کی, میئر آپ کا, ناظمین آپ کے, اس کے بعد شہر کا حال یہ ہے کہ دنیا کا تیسرا بدترین رہنے والا شہر ہے. تو وہ کہتے ہیں نا جو فیکشن فیگر ہیں وہ ان کے جو قول و فعل ہے اس سے بہت زیادہ تضاد کھا رہے ہیں. تو بہت سادہ سی بات ہے, ان کے کسی قول پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, اور جو کراچی کا حال کر دیا ہے وہ سب کے سامنے. مجھے اس میں مزید دلیل دینے کی کوئی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ مجھے پڑے گی. اچھا علی خورشیدی صاحب, جب انہوں نے پچھلے جو ترقیاتی بجٹ کے بارے میں بتایا کہ کتنا پیسہ خرچ ہوا, مزید اعداد و شمار بتایا, تو انہوں نے بتایا کہ ترقیاتی جو بجٹ ہے وہ 900 ارب روپے خرچ کیے گئے کراچی شہر پر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے آپ کے نزدیک, یا آپ اس بات سے مطمئن ہیں؟ ویل دیکھیں, یہ جو کاغذ میں نمبرز بتائے جاتے ہیں نا صوبے میں, اس میں وزیر اعلیٰ صاحب یہ بات بتانا بھول جاتے ہیں کہ اس صوبے میں جو کرپشن کا عنصر ہے وہ کینسر کی شکل اختیار کر گیا ہے. اگر وہ 900 ارب کی بات کر رہے ہیں, 1080 ارب تھا ڈیولپمنٹ کا بجٹ اگر میں غلط نہیں ہوں پچھلے سال کا, تو اس 1080 ارب میں سے 50% تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. اس کو بھی تو ایکسپلین کرے نا, یہ کیوں نہیں رک رہا, یہ جو کرپشن کا افریت ہے وہ اس صوبے میں کیوں نہیں ختم ہو رہا. ایک حولدار کی تعیناتی سے لے کر تھانے کے ایس ایچ اوز کی تعیناتی سے لے کر ٹاپ بیوروکریسی تک, یہاں پر رشوت کا بازار گرم ہے. یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے دیے جاتے ہیں, تو جو بیوروکریسی میں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے دے کر آئے گا تو وہ کیا حل کرے گا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر رہی بات ڈیولپمنٹ کی اسکیمز کی, تو ڈیولپمنٹ کی اسکیم تو بھائی یہاں پہ جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ کرپشن کا ریٹ ہوتا ہے. تو آدھے سے زائد جو فنڈز ہیں ترقیاتی وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو ون ون سچویشن ہے. یہ آپ نے بڑی ایک بات کی کہ جتنا ترقیاتی بجٹ ہوگا اتنی زیادہ کرپشن کے چانسز ہوں گے. لیکن یہ جو ہم نے احتجاج دیکھا سندھ اسمبلی میں کل MQM کی جانب سے, یہ صرف احتجاج تک ہی محدود ہے یا پھر کوئی پریکٹیکل آن گراؤنڈ ہم اس پہ کوئی لائحہ عمل دیکھیں گے؟ کیا فیوچر میں لائحہ عمل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ویل دیکھیں, یہ تو قبل از وقت ہے کہنا, اور میرے پاس چونکہ ایک سیاسی ذمہ داری ہے. یہاں ہم اراکین جو ہیں, میرے پاس میری پارلیمانی پارٹی ہے موجود ہے, اور ہم نے اسمبلی میں حکومت کا جو رویہ تھا اس پر ہم نے احتجاج کیا, سراپا ہم احتجاج رہے, اور ہم اپنی تقاریروں میں بھی اس احتجاج کا جو ہے عنصر کو اپنے ہاتھ سے اپنے دامن سے جانے نہیں دیں گے, اس میں اپنی تقاریروں میں بھی احتجاج کریں گے. اور بھرپور مقدمہ شہر کراچی کا, شہری سندھ کا, پورے سندھ کا MQM پاکستان انشاءاللہ اس کے اراکین جو ہیں وہ رکھیں گے. اور کچھ اچھا تو نہیں چل رہا ہے اس صوبے میں, تو جو پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, ان کو اس صوبے کی طرف بھی نگاہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی خورشیدی صاحب. لیکن عوام تو یہی چاہتی ہے کہ احتجاج ہو, جو بھی ہو, لیکن عوام کا فائدہ ہو. چاہے آپ لوگ احتجاج کر کے کریں, چاہے آپ لوگ بات چیت کریں, چاہے آپ لوگ امن سے ایک جگہ ایک میز پر بیٹھ کے بات کریں, عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کا کوئی فائدہ ہو, عوام کو اسی چیز سے فرق بالکل. اور سائم, یہ احتجاج با مقصد ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایک نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے. صرف شور شرابہ کر دینے سے, کاپیاں پھاڑ دینے سے, بائیکاٹ کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اگر واقعی عوام کی فلاح چاہتے ہیں تو آپ سندھ گورنمنٹ سے واقعی بات کریں اور ان سے اپنے مطالبات جو کہ عوام کے حق میں جاتے ہیں ان کو منوانے کی ضرور کوشش کریں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آنے کے بعد آپ کو ایک بڑی خطرناک اصطلاح سے متعارف کروائیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. تو جناب ویلکم بیک. بریک سے پہلے آپ کو جاتے جاتے میں یہ کہہ کر گئی تھی کہ آپ کو بریک کے بعد ایک بڑی خطرناک سی اصطلاح سے متعارف کروائیں گے. وہ اصطلاح ہے ورچوئل آٹزم. آٹزم کا نام تو سنا ہوگا, لیکن آج کل ورچوئل آٹزم بڑا ایک نام استعمال کیا جا رہا ہے ان بچوں کے لیے
جو کہ اسکرین بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, جو بلو لائٹس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت ٹک 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 موبائل یوز کرتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, کارٹونز دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے اور یہ پوری دنیا نے اب ریئلائز کر دیا ہے. ایک وقت تھا جب سکولز کے اندر, آپ کے کوچنگ سینٹرز کے اندر ٹیبلٹس متعارف کروائے گئے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پر کتابیں ختم کر دی گئی تھی اور ٹیبلٹس لا کے دے دیے گئے تھے بچوں کو کہ اب آپ اس سے پڑھیں گے. لیکن ناؤ دی ورلڈ از ریئلائزنگ کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا ان کے بچوں کے لیے, کیونکہ اس کے بعد ہم نے بچوں کے بیہیویئرز کے اندر جو خطرناک سی چینجز دیکھی. جو بچے ہیں وہ آپس میں بات نہیں کرتے ہیں, صرف موبائل فونز میں لگے رہتے ہیں, فزیکل ان کی کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں, نہ وہ کھیلتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے. بچوں کے سوشل سکلز جو ہیں وہ بہت حد تک افیکٹ ہو رہے ہیں, ان میں کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ ان کے ہنڈر ہو رہے ہیں. آسٹریلیا نے جناب پابندیاں لگائیں سوشل میڈیا پہ, اس کے بعد کل ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یو کے میں بڑی سختی سے ٹائم تک ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے بچے جو مائنرز ہیں بلو 18 ہیں وہ رات کے ٹائم فون نہیں یوز کریں گے, سوشل میڈیا خاص طور پر یوز نہیں کریں گے. ماہرین ہمیں یہ خبردار کر رہے ہیں کہ موبائل فون, ٹیبلٹس اور جو دیگر ڈیجیٹل آلات ہیں ان کا حد سے زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی, جذباتی اور سماجی نشو و نما کو متاثر کر سکتا ہے. بعض اوقات بچے دوسروں سے میل جول کم کرنے لگتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے سوشل سکلز ختم ہوتے جاتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں, پھر اس کے علاوہ بول چال میں تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنی ایک دنیا میں, اپنے تخیلات میں گم نظر آتے ہیں. وہ ہیومن انٹریکشن بچوں کی کم ہوتی جا رہی ہے, لمٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اب یہ اصطلاح ہے کیا, ورچوئل جو آٹزم ہے آمنہ, یہ کیا ہے, اس کے کیا سمپٹمز ہیں؟ جہاں تک اگر میں اپنی رائے دوں اس پر, تو مجھے لگتا ہے کہ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں وہ ذرا بات چیت کم کرتے ہیں, ان کے اندر جو سوشل انٹریکشن ہوتا ہے وہ نیچرلی کم ہوتا ہے. بٹ دین دیر آر اسٹیجز آف آٹزم. بالکل, اسی پر بات کر لیتے ہیں, دیر نہیں کرتے. طاہرہ انس صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں. بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. یہ آج کل جو اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے ورچوئل آٹزم کی, یقینی طور پر یہ جس طرح کلینکل آٹزم ہے اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ اس لیے اس کو جوڑا جا رہا ہے کیونکہ جو نیچرلی بچوں کے اندر, آٹسٹک بچوں کے اندر چیزیں آتی ہیں, فیچرز آ جاتے ہیں, وہ جو موبائل فون یوز کرنے والے بچے ہیں ان کے اندر بھی وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا اس وجہ سے اس کا نام ورچوئل آٹزم رکھا گیا؟ ہاں دیکھیں, لیکن یہ اصطلاح ہے, آپ نے بالکل صحیح لفظ یوز کیا کہ یہ کوئی کلینکل پروون ڈس آرڈر نہیں ہے, کیونکہ جب ہم آٹزم کی بات کرتے ہیں تو وہ 1940 کی دہائی سے چل رہا ہے, وہ ڈائگنوز ہو گیا, ڈفرینٹ اسٹیجز میں آ گیا. لیکن جب ورچوئل آٹزم کی بات کرتے ہیں, یہ ایشیا میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے, اور ہر دوسرے بچے کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ورچوئل آٹزم کا شکار ہے. یہ ایک بہت خراب بات اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیں جس کو کلاسیکل آٹزم ہے, آپ نے اس کو انٹرونشن کی بجائے ورچوئل آٹزم کہہ کے سارا گلٹ جو ہے نا وہ پیرنٹس اور مدر کو دے دیا. دیکھیں اسکرین اچھی نہیں ہے, میں بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہی ہوں کہ اسکرین اچھی نہیں ہوتی, اور اگر آپ اسکرین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو دیر آر چانسز کہ آٹزم لائک یا ADHD لائک سمٹمس آپ ایکوائر کر لیں. رائٹ, جیسی اسکرین ہٹتی ہے تو وہ سمٹمس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو ورچوئل آٹزم کہہ دیتے ہیں تو ہم تھوڑا سا آٹسٹک جو انٹینسٹی ہے اس کو بہت ڈکریز کر دیتے ہیں. سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسکرین اچھی نہیں ہوتی, لیکن اسکرین دیکھنے سے کسی کو آٹزم نہیں ہو جاتا. کسی بچے کو اسکرین دیکھنے سے آٹزم بہرحال نہیں ہوتا, لیکن اسکرین آپ کے بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے. وہ ٹائم باؤنڈ بھی ہونا چاہیے. آپ نے جیسے کہا کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر بین ہوا, بیکاز اس کا آپ کی سیلف اسٹیم پہ, سیلف امیج کے اوپر, ریئل لائف کمیونیکیشن پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اگر ہم خود بھی دیکھیں سائم, اگر ہم تھوڑے دن زیادہ فون یوز کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے بات کرنا تھوڑا سا انکمفرٹیبل لگتا ہے, کیونکہ اسکرین جو ہے وہ بہت پریڈکٹیبل ہوتی ہے, آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو اگر یہی کنٹرول آپ 3 سال کے بچے کو, 2 سال کے بچے کو دے دیں گے جس کو خود کو ریگولیٹ کرنا نہیں آتا, تو دیر آر چانسز کہ میلٹ ڈاؤن بھی زیادہ ہوں گے, سوشل ڈسکنیکشن بھی زیادہ ہوگا. نیچر کو مکمل طور پر ڈسکارڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو فون دے کر. اور جو کلاسیکل آٹزم کے بچے ہیں, جو پیشنٹس ہیں, ان کو ہم ڈسکریڈٹ بھی کر دیتے ہیں ورچوئل آٹزم کہہ کے. بٹ پیرنٹنگ لوپ ہولز تو ہیں اس چیز کے اندر بھی کہ بچے کیوں حد سے زیادہ فون استعمال کر رہے ہیں. ایک ہمارے ٹائم پہ when we were growing up, اتنا الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, ہم لوگ پیرنٹس میں بیٹھتے تھے, کھانا رات کا ساتھ کھاتے تھے, ہیومن انٹریکشن, شیئرنگ کرتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹیز تھی. پیرنٹنگ لوپ ہولز کہاں کہاں پہ؟ دیکھیں ہمارے یہاں
मोहब्बत की जो सबसे बड़ी अलामत होती है वो बाउंड्री सेटिंग्स को ख़त्म करना है। हमें लगता है अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम बस बिल्कुल उसको ना कोई उसकी हद ही नहीं छोड़ेंगे। सो अभी हमारे टाइम के पेरेंट्स को ये लगता है कि ठीक है, अगर आपने बच्चे को स्क्रीन दिया हुआ है, उसके पास एक्सपोजर है, उसके पास गैजेट्स है, आप समहाउ अफोर्ड करके उसको वो सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। सो पेरेंट लूप होल यहाँ पर तो डेफिनेटली है कि आपने एक बैलेंस ड्रॉ करना है। आपने 3 साल के बच्चे को आधा घंटा स्क्रीन देनी है और 18 साल के बच्चे को कितनी देनी है, किस हद तक देनी है, पेरेंटल कंट्रोल कहाँ पर आता है, ये सारी बाउंड्री सेटिंग हमें सीखने की ज़रूरत है। और अगेन वही बात है कि हमने अपने बचपन में भी देखा कि जो हमारे पेरेंट्स को मैं असर नहीं था, उनको लगा कि यार मैं अपने बच्चे को हद से ज़्यादा दे दूँ। हमें भी ये लगता है कि हमारे टाइम पे गैजेट्स इस तरह से नहीं थे, अब के बच्चों के लिए बहुत नीडेड है, विच इज़ वेरी ट्रू। अभी आप लोग पहले बात कर रहे थे कि अब के बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो मैं और आप अभी भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका एक अप्रोप्रिएट एक्सपोजर ज़रूर हो, लेकिन उसमें पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, उसमें शेयर्ड होना चाहिए। देखें, स्क्रीन से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी, ऐसे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एक ही है कि मैं आपके हाथ में स्क्रीन दे दूं और आप उसमें गुम हो के देखें। एक होता है कि मैं शेयर्ड स्पेस में यूज़ करूं, मैं आपसे उसमें बात भी करूं, इंटरेक्ट भी करूं, पॉइंट आउट भी करूं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन तायरा, ये तो ज्यादती है ना उन बच्चों के साथ जो अभी पैदा होते हैं, अभी मतलब बेचारे गोद में होते हैं, अभी तो बैठना शुरू भी नहीं करते, लेटे होते हैं और हम उन पे पोएम्स लगा देते हैं। बच्चों को आदत हो जाती है वो सुन सुन के। जब आप पोएम्स नहीं लगाते तो वो रोते हैं, फिर आपको डायग्नोस करना मुश्किल होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन वो वहाँ से शुरुआत हो चुकी होती है। सडनली फिर आप कार्टून्स दिखाना शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप स्क्रीन पर कार्टून देखें वो अलग इम्पैक्ट छोड़ता है, जब आप फोन्स पे और टैबलेट्स पे देखें वो एक अलग इम्पैक्ट छोड़ता है। जिस तरह की ऑटिज्म की इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, तो नो डाउट कि एक हमारे जानने वाले थे और उनका बच्चा बोलता नहीं था, वो मतलब 3 साल का हो गया था। बोलने से मुराद है कि वो इंटरेक्ट ही नहीं करता था, वो ही वाज लाइक वो उसका मुंह नीचे ही रहता था और बस फोन पे। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने बच्चे का ऑटिस्टिक टेस्ट करवाएं, मुझे लगता है इज ऑटिस्टिक। उन्होंने करवाया नहीं था। तो देन अब मुझे ये बात वाकई रियलाइज़ हो रही है कि ये सब फ़ोन की वजह से है। आप समझती हैं कि बच्चों के शुरू से ही इनसे दूर रखना चाहिए, और कितनी उम्र तक आपको बच्चों को इन डिजिटल आलात से दूर रखना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली 3 से 5 साल की उम्र तक बच्चे का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 2 साल के बाद कहते हैं अगर आपने देना भी है तो इट शुड बी 15 और 20 मिनट्स के अराउंड, और वो भी शेयर्ड हो। वो जैसे आपने कहा ना, आपके हाथ में फ़ोन दे दूँ, बिल्कुल अलग इस्तेमाल है। हम टीवी पे कुछ मिलकर देख रहे हों, उसका बिल्कुल अलग इस्तेमाल है। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगी कि जब हम स्क्रीन दे रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपने कहा कि बहुत दफ़ा पेरेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए भी दे देते हैं, एंड अगेन आप उनकी इनकन्वीनियंस को भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। अगर माँ ने कोई काम करना है, कुछ है, तो उसको बच्चे को बिजी रखना है। मैं इस पर बहुत सिंपल सी मिसाल ये देती हूँ कि अगर आपको ये करना ही है इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आपने अगर लगाया भी है तो आप उसको फ्लिप करके रख दें। बच्चा सुन रहा है, पोएम सुन रहा है, ठीक है, वो अपनी इमेजिनेशन यूज करेगा। आप सिंपली सुने व्हील्स ऑन द बस अगर मैं गाऊं तो आपके जहन में अपनी इमेजिनेशन आएगी। अब वो हो सकता है वो D7 हो सकता है स्कूल की बस हो, इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आपने बच्चे को दिखा दिया है तो उसकी इमेजिनेशन वहां तक महदूद हो जाएगी। अच्छा तायरा, सॉरी टू इंटरप्ट यू है, लेकिन मुझे एक दिमाग में चीज़ आ रही है कि जब हम छोटे थे साइम, तो हम लोग जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम अपने नानी के घर जाते थे, खाला के घर जाते थे, तो वहाँ पे अलग हमारी एक प्रायोरिटीज होती थी, हमने सेट की होती थी कि वहाँ जाके ये करना है, वहाँ जाके ये करना है, एग्जैक्टली। और हमें सब प्लान्ड होती थी हर चीज़। आजकल के बच्चों के अंदर वो रुझान नहीं है। हम किस चीज़ में बेसिकली लैक कर रहे हैं? आप ये बताएं कि हम कहाँ पर लैक ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया, ऐसी क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई? यू मे एग्री विद मी कि अब हम बहुत इंटॉलरेंट हो गए हैं बच्चों को लेकर। हाँ, शायद। ठीक है, पहले हम जैसे आपने कहा, हम लोग सोफे की गद्दियों से घर बना के खेल रहे होते थे, तो मामी, ताई, चाची, अम्मा, अब्बा को इस बात पे गुस्सा नहीं आता था कि घर फैला दिया। अब ये भी हो गया कि हम सब एक इंस्टाग्राम वाली लाइफ में रह रहे हैं जिसमें घर बिल्कुल सिमटा होना चाहिए, मैं भी अच्छी लगनी चाहिए, बच्चा भी तमीज़ से बैठा होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमने जो रॉ और रियल साइड थी ना मदरहुड की या पेरेंटहुड की, उसको बहुत ज़्यादा फिल्टर कर दिया। देखिए, अब भी बच्चे इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मोबाइल पे खेल होते हैं, क्योंकि अगर 10 बच्चे घर में भाग रहे हैं तो मामी को, अम्मा को, अब्बा को, दादा, नानी, सबको बुरा लगता है। मेरा भी तो फ़ोन टाइम डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो मुझे होता है कि यार मैं अपना काम करी, तुम भी बैठ के कर लो। सो अगर आपको बच्चे को स्क्रीन से हटाना है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि आपको स्क्रीन से हटना पड़ेगा, आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको इंगेज होना पड़ेगा। मंकी सीज मंकी डू। जो आप करेंगे वो आपके बच्चे भी करेंगे, और अगर आप किताबें पढ़ेंगे आपके बच्चे किताबें पढ़ेंगे, और अब ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया। बहुत शुक्रिया ताहिरा अनस साहब, आपने वक्त दिया, और हम यकीनी तौर पर ये कह सकते हैं कि अब आने वाले वक्तों में डिजिटल से दोबारा हम किताबों की तरफ जा रहे हैं, और हमें जानना भी चाहिए
کیونکہ جو آپ کی نیچرل ہیبٹس ہوتی ہیں وہ جب چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کی سوسائٹی کے اندر اسی طرح کے نیگیٹو چینجز آتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ماں باپ، جتنے بھی پیرنٹس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی وہ بچے جو ہمیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ ڈیجیٹل آلات سے دور رہیں. اچھا میں نا کل کہیں پر ایک چیز پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا کڈز آر واشیبل، سو لیٹ دیم لیو دیئر لائف. وہ باہر جاتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو نہلا سکتے ہیں. مطلب وہ گندے نہیں ہمیشہ رہیں گے. تو ان کو ان کی جو ہیومن انٹریکشن ہے اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں، ان کو جانوروں سے انٹریکٹ کروائیں، ان کو باہر لے کے جائیں، نیچر سے انٹریکٹ کروائیں، مٹی سے کھیلنے دیں جو کہ ان کی امیونٹی کے لیے سب سے بہترین کھانے نہ دیں چیز ہے، لیکن کھیلنے دیں مٹی سے آپ ان کو. تو یہ ان کی نشو نما کے لیے بڑا اچھا ہے، اور پھر وہی بات ان کے صحت مند مستقبل کے لیے کی بڑی اہم چیز ہے. موونگ فارورڈ، اب آپ کو بتا دیں، ایک راؤنڈ اپ دے دیں آپ کو فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی بڑا جوش و خروش ہے بھائی. اس خاص طور پر میں دیکھو اگر بات کروں پاکستان کی اور کراچی کی، کراچی میں کیا ملیر، کیا لے آ رہی. پاکستان کو کیوں فیور نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان کا فٹ بال یوز ہو رہا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستانی ٹیم کہیں پر نہیں ہے، لیکن پاکستان کا فٹ بال یوز ہو رہا ہے ہمارے لیے، یہ بڑی اعزاز ہے. ایسے ہی ہے. فیفا ورلڈ کپ میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ غانا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاناما کو 1-0 سے ہرا دیا ہے. میچ کا جو واحد گول تھا وہ آخری لمحات تک پہنچ گیا اور آخری لمحات میں جا کے سکور ہوا. انگلینڈ نے کروشیا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی. فاتح ٹیم کی جانب سے ہیری کین نے 2 اور جوڈ بلنگم اور مارکس نے 1-1 گول کیا. اب کروشیا کی طرف سے مارٹن اور پیٹر نے گول کیا. اور جناب رونالڈو کی بات ہم نہ کریں، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ کل میں نے میسی کی بات کر دی تھی تو رونالڈو فینس خفا ہو گئے تھے. رونالڈو کی پرتگال فیفا ورلڈ کپ میں ڈریم سٹیٹس حاصل نہ کر سکے، اور جناب پرتگال اور جو ڈی آر کانگو کا مقابلہ تھا اس میں 1-1 گول سے وہ مقابلہ برابر رہا. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو کولمبیا نے ازبیکستان کو 3 کے مقابلے 1 سے ہرا دیا ہے میچ. تو کولمبیا ازبیکستان بھی چل رہا تھا، ابھی وہ اختتام پذیر ہو گیا، کولمبیا جیت چکی ہے. فیفا میں اب میں حیران یہ ہوتا ہوں جب ہم فیفا راؤنڈ اپ آپ کو دیتے ہیں، سیگمنٹ کرتے ہیں، ایسے ممالک جن کے نام ہم نے شاید نہیں سنے ہوئے تھے کبھی زندگی میں، ان کا نام پروناؤنس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، وہ بھی فیفا کھیل رہے ہیں بھائی. سو وائی ناٹ پاکستان؟ بالکل، پاکستان کو مجھے لگتا ہے اب بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنی فٹ بال ٹیم کو اسٹرانگ بنائے، کیونکہ جو پاکستان کے اندر فٹ بال فیور ہے وہ اتنا زیادہ ہے. اگر ہم لیاری کی بات کریں، گوادر کی بات کر لیں، تو یہاں پر سب لوگ شیدائی ہیں فٹ بال کھیلنے کے. ابھی ہم گوادر کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر بھی جو فٹ بال فیور تھا وہ اتنا عروج پر ہے کہ لوگ مل کر موٹر سائیکلوں پہ نکلے ہیں. انہوں نے پرتگال کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے پراپر ایک ریلی نکالی ہے. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، زبردست مناظر ہے بھائی. یہ تو اچھا یہ کوئی میں یہ کہنے لگا تھا کوئی سیاسی ریلی نہ سمجھ لیجیے گا اس کو، یہ فیفا ریلی ہے بھائی. یہ فٹ بال کے منچلے ہیں، فٹ بال کے شیدائی ہیں، فینز ہیں جو کہ ریلی نکال رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ رونالڈو 11 کی کامیابی کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. یہ سب لوگ گاڑیاں بھی ہیں، بائکس بھی ہیں، اور کتنے دیوانے ہیں، میں حیران ہوں. آپ دیکھیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، یہ کوئی چند اماؤنٹ آف پیپل نہیں ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں. اور یہ پرتگال کے جھنڈے ہیں بائی دا وے، جو آپ ریڈ اور گرین فلیگ دیکھ رہے ہیں، یہ پرتگال کے جھنڈے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پرتگال سے فیوریٹ جو اسٹار جو فٹ بالر ہے وہ رونالڈو ہے، تو یہ ان کے حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے. کیا زبردست مناظر ہے بھائی، لولی ٹو وٹنس. اور یہ بڑی پراؤڈ فیلنگ ہے نا یہ کہ دیکھیں پاکستان میں ہم اس اسپورٹس کے لیے اتنا فیور دیکھ رہے ہیں، اتنا جنون دیکھ رہے ہیں، اور کرکٹ کے علاوہ کسی اسپورٹس کے لیے ہم اتنا جنون دیکھ رہے ہیں. بڑی زبردست. بالکل. اور سائم یہ بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے. اب ہم امید بھی کر رہے ہیں کہ جو فٹ بال کی ٹیم ہے وہ پاکستان کی کسی طرح سے ریوائیو کر جائے، کسی طرح سے ابھر کے سامنے آ جائے. لیکن یہاں پہ میں یہ بات بھی کروں گی، کھیلوں کے میدان ہو، دیگر میدان ہو، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب کوئی گولڈ میڈل پاکستان کے لیے لے کر آتا ہے. ہم بھول نہیں سکتے جس طرح ارشد ندیم پاکستان کے لیے ایک واحد گولڈ میڈل لے کر آئے تھے تو ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے تھے. اسی طرح آج ایک شخصیت کا ذکر کرنا ہم نہیں بھولیں گے، اور ویٹ لفٹنگ اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں اس میں پاکستانی بڑے آگے ہیں بھائی. میں نے دیکھا ہے ویٹ لفٹنگ ہو، باڈی بلڈنگ ہو، پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے. ایک ریلیجیس ایکٹیویٹی کے طور پر بڑے لوگ اس کو اپناتے ہیں. اگر ہم پنجاب والی سائڈ کی بات کریں نا تو وہاں پہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ رجحان، لیکن یہاں پر بھی کم نہیں ہے. بینکاک کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پر مسٹر اینڈ مسز یونیورس باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ ہوا تھا، جس سے پاکستان کے تن سازوں نے شاندار کارکردگی بھی دکھائی تھی. 1-2 نہیں بلکہ
1 दर्जन गोल्ड मेडल हासिल किए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, गोल्ड मेडल हासिल किए थे। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 गोल्ड मेडल हासिल किए हो बाकी ब्रॉन्ज चांदी, नहीं नहीं भाई, 1 दर्जन गोल्ड मेडल हासिल किए थे, जबकि 4 प्रो कार्ड्स, 1 सिल्वर मेडल और 2 टाइटल पाकिस्तान के नाम किए गए थे। जो कोयटा के अब्दुल रज़ाक खिलजी हैं, उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स मेन फिजिक का टाइटल जीता। अब्दुल रज़ाक को हमने बुलाया भी आज अपने स्टूडियोज आपसे मिलवाने के लिए। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर यूनिवर्स मेन फिजिक टाइटल के फाते अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने अब्दुल रज़ाक, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। अब्दुल रज़ाक, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के लिए आपने गोल्ड मेडल जीता है, हमारा सर फ़ख्र से आपने बुलंद किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस अचीवमेंट के बाद? थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ख़ुद को इस तरह महसूस कर रहा हूँ, पहली बार जब मैंने इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान का प्लग उठाकर सर, मेरे लिए कुछ वो अलग से एहसास आती सर। पाकिस्तान का प्लग उठाना, इंटरनेशनल स्टेज पर उधर नारे लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाना, खुद को ऐसा महसूस कर रहा था कि मैंने पूरा पाकिस्तान अपनी कंधों पर उठाया हुआ है और नाच रहा हूँ सर, इस तरह महसूस कर रहा था सर। अच्छा, ये जो मुकाबला था जो कि बैंकॉक में हुआ, ये इंटरनेशनल मुकाबला था और कितने ममालिक इसमें शामिल थे? सर इसमें 25 ममालिक शामिल थे। अच्छा। इसमें मेन फिजिक का सर जो गोल्ड मेडल होता है वो आप अपनी क्लास जीत जाते हो, मतलब अपनी कैटेगरीज में। फिर उसके बाद ऑल इन वन मैंने जीता है, मतलब इसका एक टाइटल होता है जो मैंने जीता है, जो ये मेरे गले में जो पट्टा जो है, एक ही टाइटल होता है 25 मुल्कों में से मेन फिजिक का, वो मेरे नाम में ही हो गया, मैंने जीती है वो टाइटल। उसके बाद प्रो कार्ड मिल गया है मुझे। प्रो कार्ड का मतलब ये आज के बाद मैं पाकिस्तान की तरफ से किसी भी कंपटीशन हो वो लड़ सकता हूँ, उस मेरा फीस माफ है और मेरा कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा। क्या बात है। अच्छा अब्दुल रज़ाक, हम देख रहे हैं कि पहले लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस तरह के शहरों से बॉडी बिल्डिंग का एक बड़ा रुझान था। अब हम सडनली देखना शुरू हैं, चूँकि मेरा भी कहीं ना कहीं ताल्लुक कोयटा से है, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे जो कजन्स वजन्स हैं वो भी मिस्टर कोयटा के लिए लड़ रहे हैं, भाई उनकी बॉडी बिल्डिंग चल रही है, बड़ा एक ज़्यादा रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पर। क्या वजह बनी कि वहाँ के लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हम भी इस कैटेगरी में शामिल हों? और ये भी बताएगा इस जगह तक पहुँचने तक आपको किन किन चैलेंजेस का सामना रहा? मैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एक बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और वो इसके लिए बहुत स्ट्रगल मेहनत मैंने किया है। फ़िलहाल मैं हेडक्वार्टर एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ का ट्रेनर हूँ। अच्छा। एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ का ट्रेनर हूँ। उन्होंने जो इसमें क्लिदी किरदार अदा किया है वो एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ ने किया है। वहाँ तक ले जाना, फाइनेंशियली हर तरफ से मुझे सपोर्ट एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ ने किया है, यहाँ तक उन्होंने मुझे पहुँचाया है। और मेरे जवानों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ख़ुद को पॉजिटिव चीज़ों में लगा ले, ख़ुद को नेगेटिव चीज़ों में मत लगा ले, अपना टाइम नेगेटिव चीज़ों में वेस्ट मत करे, पॉजिटिव चीज़ों में मत करे, ताकि कुछ जवान मुल्क नसर की केनों पर आकर अपने वक्त नेगेटिव चीज़ों पर ज़ाया कर रहे हैं। उससे अच्छा है पॉजिटिव चीज़ों को अपना काम करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, चाहे वो किसी भी एक्टिविटीज़ में हो, अपना कोशिश करे अपनी तरफ से। इस मुल्क के हमारे ऊपर बहुत हुकूक है, बहुत हक है, इसका प्लग उठाना हमारे हक, हमारे ऊपर हक है, इसका प्लग हम उठा ले, इसका नाम हम रोशन करें और पॉजिटिव मैसेज दे दुनिया को कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम स्पोर्ट से मोहब्बत करते हैं, हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, हम ज़िंदगी से, लाइफ से मोहब्बत करते हैं। ये दुनिया को एक मैसेज हम दे दे। वो सिर्फ एक बंदे से नहीं होता है, वो हर जवान का काम है, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, जो भी पाकिस्तानी हो, इस मुल्क का इस क्या बात है, सच्चे हुब्बुल वतन है आप। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ रज़ाक, मेन फिजिक्स के अंदर हर बॉडी पार्ट का जो आपने ट्रेन की होती है उसके अलग अलग नंबर्स होते हैं, अलग अलग वो एक कैटेगरी में फॉल करती है। आपको सबसे ज़्यादा नंबर किस चीज़ के मिले? बाइसेप्स के, शोल्डर्स के? सर मेरा एब्स ये मसला हमेशा क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत हमेशा से मेरा जो एब्स मसल होता है ये हद से ज़्यादा क्लियर होता है हमेशा। मेरे पिक्चर भी शायद मैंने बिल्कुल हम ये दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे। अच्छा, मेरा हमेशा मसल हमेशा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 25 ममालिक जो कि इस इवेंट में शरीक थे उनमें सब बॉडी बिल्डर्स में सबसे अच्छे एब्स एब्डोमेन आपका था। हाँ, टाइटल में नहीं जीता है इसमें। अच्छा मुस्कुलर बॉडी, इसमें हर चीज़ दिखता है, मतलब इसमें अच्छा मुस्कुलर शेडेड बॉडी की वो मेरे था। तो कहते हैं मतलब नॉर्मली जब बॉडी बिल्डिंग लोग जाते हैं, जब लोग जिम भी जाते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, कहते हैं एब्स बड़ा मुश्किल एक बॉडी पार्ट है, बड़ी मुश्किल से मेहनत से आते हैं एब्स निकालते हैं।
یہ سچ بات ہے کہ سر ڈسپلن، اگر آپ ڈسپلن رکھو میرے خیال میں سے وہ بھی باڈی کا ایک حصہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. کسی بھی کام میں اگر ڈسپلن آپ نہیں کرتے ہو میرے خیال میں سے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو ویسے آمنہ یہ بات جاننا بڑی ضروری ہے کہ اسپورٹس میں خرچہ تو آتا ہے، بالکل آتا ہے نا، ڈائٹ کا خرچہ. تو عبدالرزاق آپ کی اس فیلڈ کے اندر کتنا خرچہ آتا ہے؟ چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نہایت ہی ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کی ساری ٹریننگ میں سب چیزوں میں آپ پر کتنا خرچہ آیا، اور پر منتھ کی اگر بات کی جائے تو آپ رفلی ایک آئیڈیا دیں. میں دیکھو ہر سٹیج کا ایک لیول ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لازمی بڑے خرچے سٹارٹ کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سٹارٹ بالکل نارمل جو گھر کی چیزیں اسی سے سٹارٹ کرو. اپنی صحت آہستہ آہستہ اپنے ٹائم کے ساتھ جس سٹیج کے لیے آپ تیاری کرتے ہو ہر سٹیج کا الگ خرچہ ہوتا ہے. اچھا ہمارے یہاں پر کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک 18-19 سال کا لڑکا پہلا دن ہے اس کا جم جاتے ہیں، ٹرینر صاحب کہتے ہیں کہ جناب تمہیں وے پروٹین کی ضرورت ہے، تم جاؤ جناب وے پروٹین لے کے آؤ، وہ 35,000 کا وے پروٹین کا ڈبہ. اچھا پھر اس کے 2 مہینے بعد تمہیں آئسولیٹڈ پروٹین کی ضرورت ہے، تم جاؤ وہ 40,000 کا ڈبہ. پھر اس کے بعد مختلف تم یہ کیپسول کھا لو، تم یہ کیپسول کھا لو. بچہ لڑکا جو ہے وہ ڈبوں میں ہی گم ہو جاتا ہے، اور ڈائٹ تو بہت پیچھے رہ گئی. اب تو بات شروع ڈبوں سے ہوتی ہے. یہ ڈبے حقیقتاً کوئی سر میں فرق ایک لاتے بات ہیں؟ آپ کو بولوں، ایک تو ہمارے کچھ لوگوں نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے اس کو. اچھا اگر میں آپ کو بولوں کہ میں نے کبھی بھی پروٹین نہیں کھایا ہے، نہیں میں اگر پریمیم مل جائے سر سیریسلی سر میں پروٹین نہیں کھاتا ہوں. اگر پریمیم مجھے کوئی یار دوست دے دے کھاتا ہوں، ورنہ میں کبھی بھی نہیں یہ کھاتا آپ کی ہوں. مچھلی اور آپ کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں مل جاتا ہے. آپ کیلکولیٹ کریں اپنا ویٹ، چیزیں کیلکولیٹ کریں اس حساب سے. نہیں آپ نے یہ چیمپئن شپ جو لڑی ہے اس میں آپ نے کوئی پروٹین پاؤڈر یوز نہیں کیا، ڈائٹ سے آپ نے ڈائٹ سے میں نے باڈی بنایا، کوئی بھی پروٹین کوئی بھی چیز نہیں یوز نہیں کی. اور دن میں ویسے کیا روٹین کیا ہوتی ہے آپ کو؟ کتنا ٹائم جم میں دیتے تھے آپ؟ سر میں ابھی اس آخر دنوں میں تو روٹین زیادہ ہوتا ہے. وہ صبح ٹائم میں تقریباً گھنٹہ ڈیٹ میں ایک سائڈ ان چیزوں کو دیتا تھا، کارڈیو کو دیتا تھا، انکلائن کارڈیو کرتا تھا صبح ٹائم. اور سیکنڈ ٹائم پھر 1-1.5 گھنٹہ میں اپنی 2 مسل ٹرین کرتا تھا، اس کو ٹائم دیتا تھا. ٹھیک ہے، زبردست. اور وہ پورا دن میرا جم میں ہی ہوتا ہے کیونکہ میں ٹرینر ہوں نا. میں نے پہلے کہا میں بلوچستان نارتھ کا ٹرینر ہوں. زبردست. اور اس میں کریزی کردار بھی انہوں نے ادا کیا ہے، یہاں تک پہنچانا، یہاں تک لے جانا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. جتنا بھی ان کا شکریہ. تھینکس ٹو دیم اور تھینکس ٹو یو کہ آپ یہاں پر آئے. تھینک یو سو اور مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلا دیا، ٹائم دے دیا. اور اب امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو 3 مقابلے ہوں گے ان میں بھی آپ کمپیٹ کریں گے اور جیت کے آئیں گے. اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں شاید وہ سن کے آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں، کیونکہ میرے تو اڑ گئے تھے جب میں نے یہ پڑھی تھی. کراچی میں مردہ جانوروں کی چربی سے کوکنگ آئل بنانے کا انکشاف ہوا ہے. مردہ جانور سمجھ رہے ہیں آپ، ڈیڈ اینیملز. کورنگی کی بلال کالونی میں مردہ اور بیمار جانوروں کی چربی سے مبینہ طور پر مضر صحت تیل تیار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ضلعی انتظامیہ اور سندھ فوڈ اتھارٹی متحرک ہو گئی. اسسٹنٹ کمشنر کورنگی نے سندھ فوڈ اتھارٹی کو خط لکھ کر آگاہ کیا کہ غیر قانونی فیکٹری میں مردہ جانوروں کی چربی سے بوریوں میں ذخیرہ کی جاتی ہے اور جنہیں کھلی آگ پر ابالنے کے بعد مبینہ طور پر کوکنگ آئل تیار کیا جاتا ہے. یہ وہ آئل جو کہ کھلا ہمیں ملتا ہے پنساری کی دکانوں سے، لیفٹ رائٹ شاپ سے، اور ہم اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں. یہ مردہ جانوروں سے بنتا ہے. بالکل سائم. اچھا اینیمل فیٹ ہوتا ہے لیکن اس کا ڈیڈ مطلب اینیمل فیٹ obviously ڈیڈ اینیمل ہی ہوتا ہے. نو بٹ لائک لیکن اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ کلیئر کرتے جائے کہ مردہ جانوروں کے چربی سے مراد یہ ہے کہ بہت پرانی چربیاں جو جمع کی ہیں، جو قربانی کی جمع کر کے لاتے ہیں نا یہ چربیاں، یہ وہ ہیں بیسیکلی. ویسے تو ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہی اس سے چربی نکالی جاتی ہے، لیکن فریش لے کر فریش کی جاتی ہیں. اور یہ بڑی وہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ ہلال ہوتے ہیں، وہ ذبح ہوتا ہے. مردہ تو ہمارے لیے ویسے ہی جانور کھانا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ایک ریلیجیس اس کی بھی ایک اس میں ایک پوائنٹ ہے، ایک ویلیو ہے، وہ ہم نہیں کھا سکتے مردہ جانور، اور اس کی نہ اس کی چربی استعمال کر سکتے ہیں. موونگ فارورڈ جناب بات کر لیں گے اسی حوالے سے کہ کیا چل رہا ہے کراچی میں. ڈپٹی ڈائریکٹر وجیلنس سندھ فوڈ اتھارٹی باسط عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باسط صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اب بلال کالونی میں جس فیکٹری میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ مردہ جانوروں کی چربی سے کوکنگ آئل تیار کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو لیڈ کیسے ملی اور اب تک کیا انکوائری کی گئی ہے، کیا ایکشن لیا گیا ان کے خلاف؟ دیکھیں فرسٹ آف آل میں تھینک یو کہنا چاہوں گا ARY کا، کیونکہ وہاں ARY کا ایک پروگرام ہوا ہے، اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تھرو آؤٹ دا پروونس اینڈ پاکستان. آفٹر دیٹ ہمیں DC کورنگی کے ڈسٹرکٹ سے بھی لیٹر آیا ہے کہ اس بلال کالونی کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے. سندھ فوڈ اتھارٹی کل سے اس انسپیکشن کے پیچھے اپنے انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ آیا یہ جو آئل وغیرہ یہ نکال رہے ہیں یہ ہیومن کنزمپشن کے لیے یوز کرا جا رہا ہے، یا پھر یہ جو فیٹ نکالا جا رہا ہے
या फिर ये सोप के लिए यूज़ किया जा रहा है, हम प्रॉपर तरीके से इसको इंस्पेक्ट करवा के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके उसके बाद हम फाइनल डिसीजन अपने हाई अप से शेयर करके और फिर एक्शन उठाएंगे। अगर ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए ऑयल यूज़ करा जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है तो हम फुली लीगल जितना भी एक्शन है वो उठा सकते और उठाएंगे। अच्छा, तो ये कितने अरसे से फैक्ट्री काम कर रही थी? अभी तक इस फैक्ट्री का पता क्यों नहीं चल सका? क्या इसके ऊपर किसी की सरपरस्ती तो नहीं थी? और ये भी बताइएगा कि ये पता चल सका है कि ये जो ऑयल था किन किन इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था, वहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई हैं? देखिए, हमारे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम सभी काम कर रही हैं, वो यही चीज़ मालूम लगाने की कोशिश कर रही है कि आया ये लोकल एरिया से सप्लाई हो रहा है और आया कि ये दिया जा रहा है सोप इंडस्ट्री को, सोप बनाने के लिए, कपड़े धोने के साबुन इससे बनते हैं। ये इंडस्ट्री पहले नहीं थी यहाँ पे, ये बेसिकली इंडस्ट्री नहीं है, एक प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर ये काम करा जा रहा है। अगर मैं आपको कुछ फर्दर एक चीज़ ऐड करूँ कि रिसेंटली एक और कार्रवाई हो चुकी है 12 जून को, वो भैंस कॉलोनी के बैक साइड पे थी। वहाँ सुखान एक पुलिस स्टेशन है जिसके हमने FIR भी वहाँ लॉन्च की है और वो अंडर इन्वेस्टिगेट है वो भी। बट बासित साहब, चाहे ये कुकिंग ऑयल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे ये सोप्स के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, इट्स थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ ना। तो कभी आप लोगों को या फूड अथॉरिटी महकमे को ये ख्याल आया कि काबीना से बाकायदा बिल पास करवाया जाए? क्योंकि ये तो इक़दाम कत्ल है सीधा सीधा। देखें, हमारे एक्ट में कोई भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता। फुली टाइम हम इस पर एक्शन उठा सकते हैं, हम उठाएंगे बिल्कुल। और हमने पहले भी प्रीवियस काफ़ी बड़े बड़े एक्शन भी उठाए, बड़े बड़े ऑपरेशन किए हुए हैं। अगर ऐसी चीज़ हमें प्रूव हो जाती है तो हम फुली तौर पे इसको हमेशा के लिए सील कर देंगे। इनके लाइसेंस वगैरह तो मुझे 100% श्योर है कि इनके पास नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। बासित अली साहब, बासित अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साइम, इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं, ये वाकई देख के आपको बड़ी घिन आती है और बड़ी कोफ्त होती है कि आप पता नहीं क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। इस मुल्क के अंदर बस यही एक थोड़ी सी खराबी है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास लॉज हैं, लेकिन उनकी जो गिरफ्त है वो बड़ी कमज़ोर है। हमारे यहाँ छोटी छोटी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो काम कर रही है, लेकिन हमें बहुत देर से पता चलता है। जब वो पूरे शहर में, पूरे इलाके में फैल चुकी होती हैं, उसके बाद हमें पता चलता है लो जी यहाँ एक फैक्ट्री काम कर रही थी, वो ये गंदी गंदी चीज़ें बना रही थी। एक तो टाइम वो भी था कि बहुत ज़्यादा हम देखते थे कि जो टैबलेट्स होती हैं उनको रीफ़िल किया जाता था और जो सिरप्स होते हैं उनको रीफ़िल किया जाता था उनकी बोतलें धोने के बाद। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी बैक इन अ फ्लैश। स्टे देयर विद अस।